ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مولانا محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ آسٹریا سے محمد زاہد صاحب نے چند سوالات مولانا سے کیے ہیں، جس میں انہوں نے محترم جاوید احمد غامدی کے موقف کو مولانا کے سامنے پیش کیا اور چند سوال پوچھے ہیں۔ میں اب درجہ بدرجہ مولانا سے ان سوالات کے بارے میں پوچھوں گا کہ برائے مہربانی ان سوالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہمیں بات کو سمجھنے کی آسانی رہے۔ مولانا، پہلا سوال یہ ہے کہ فریضہ اقامت دین صرف نبیوں اور رسولوں کا کام ہے۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے فریضہ اقامت دین لازم نہیں ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور اسی کے ساتھ متعلقہ بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ فریضہ اقامت دین کے لیے جن آیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے ان کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہے، امت مسلمہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کے فریضے کے لیے اور فریضہ اقامت دین کے رسول اللہ اور صحابہ کی جماعت کو منتخب کیا گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی بذریعہ قرآن رہنمائی فرمائی۔ یہ احکام صرف اس وقت کے حالات کے ساتھ خاص ہیں۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کا تعلق اب عبادات اور اخلاقیات والی آیات سے ہے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ چاروں سوالات دراصل ایک ہی سوال ہیں کہ فریضہ اقامت دین صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ تھا یا زیادہ سے زیادہ آپ کے بعد صحابہ کرام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اقامت دین کریں۔ وہ دور لد گیا، اس لیے یہ آیات جو ہے نا اب ان کا کوئی نہیں تعلق ہم سے۔ بعد والے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی بات کریں، اپنے اخلاق درست کریں، باقی دنیا پوری میں اسلام کو غالب کرنے اور اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے کی ان سے کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں درخواست کی اور نہ انہیں یہ حکم دیا۔ اصل میں یہ سوال یہ جو ہے نا فریضہ اقامت دین کے بارے میں، یہ اتنا معمولی اور سرسری نہیں جتنا سمجھ لیا گیا۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت کے دن اللہ کی عدالت میں پیشی اور اس امت مسلمہ کا ختم نبوت کے بعد آنا، یہ سب باتیں جب تک ذہن میں کلیئر نہیں ہوں گی یہ فریضہ اقامت دین کی صحیح حیثیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سب لوگ جن تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا مفہوم قرآن میں یہی نہیں ہے کہ ہم سجدے رکوع کریں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اس کے قوانین کی اطاعت کریں، بندوں کے لیے اس نے جو حلال و حرام کے لیے اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے لیے جو قوانین اتارے ہیں ان میں ہم اپنی اگر مرضی کریں تو یہ بھی قرآن کی روشنی میں اپنی خواہش نفس کو الہ بنانا شرک ہے، اور اگر دوسرے قانون بنائیں معاشرہ یا حکومت اور ہم اس کی پیروی کریں تو پھر بھی ہم اللہ کی بندگی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ بدترین شرک ہے۔ تحاکم الطاغوت جو ہے نا یہ بتوں کی پوجا سے کم نہیں، اس لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے وہ اس سے منہ نہیں پھیر سکتا کہ ہاں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں انفرادی اور اجتماعی میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اتارے ہیں شریعت اس کو قائم کریں، اور دین جو ہے اس کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے کہ وہ چند عقائد اور اخلاقیات کا نام ہے، وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اس لیے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطہ یاد ہے، اصطلاحوں کی بات کیا، اصطلاح ہاتھ جو ہے نا وہ غامدی صاحب بھی اور دوسرے لوگ بھی اس دور میں جدید الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دین کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کو حاکم مان کر، اس کے رسول کو اس کی طرف سے پیغام پہنچانے والا سمجھ کر اور آخرت کے دن پر یقین رکھ کر اپنی پوری زندگی جس سے کوئی شعبہ خارج نہیں، ساری زندگی خواہ وہ بال بچوں میں ہم بسر کریں، خرید و فروخت کریں، عدالتوں میں بیٹھیں، میدان جنگ میں ہوں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی اطاعت جو ہے یہ دین کہلاتا ہے۔ اب یہ دین کا لفظی اور لا الہ الا اللہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ماحول ایسا ہو کہ بندگان خدا بلا کسی رکاوٹ کے اللہ کی اطاعت کر سکے، پوری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں،
اگر ان کے پاس اقتدار ہوگا تو پھر تو مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. ہم صرف اخلاقیات اور عبادات تک بھی محدود رہیں تو یہ دائرہ سکڑتا جائے گا. وہ کافر یا باطل حکومتیں جو ہے نماز تک کے لیے چھٹی نہیں دیں گے، جب جیسا کہ مشاہدہ ہو رہا. اور ہماری جو آنے والی نسلیں اور خود ہم بھی مجبور ہو جائیں گے رشوت دینے پر، عدالتوں میں مجبور. اس لیے غالب نظام کوئی ایسی شے نہیں کہ اس سے آنکھیں بند کر کے آدمی کہے میں اپنے اخلاقیات درست رکھوں. نہیں، جزیرے میں ہم نہیں رہے، دنیا میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں لوگ. اس لیے جو چاہتا نا کہ میں اللہ کی بات کروں اور اپنے اخلاق درست رکھوں اور اپنی نسلوں کو بھی درست رکھوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرد و نواح سے ساری غلاظت صاف کرے تاکہ اس کے راستے میں نیکی کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. فریضہ اقامت دین، خود دین کا لفظ اللہ پر ایمان، کہ اللہ پر ایمان اور توحید کا معنی ہے ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں اجتماعی زندگی بھی آتی ہے. تو اس لیے کے لیے پھر دین جو ہے نا اپنی حکومت چاہتا ہے، اپنے علاقے چاہتا ہے جہاں لوگ اسلام پر عمل کر سکیں. اور یہ جو ہے نا کہ جہاد، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے، لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھوانا. راستے میں جو رکاوٹیں نا کہ غیر مسلم بھی اگر اسلام کو قبول کرنا چاہیں تو وہاں ان کے راستے میں معاشرے کی اور حکومتوں کی رکاوٹیں ان کو دور کر دینا ہے. بعد میں کھلی آزادی لوگوں کو دے دینا ہے کہ سوچ سمجھ کر اگر حق سمجھتے ہو اسلام کو قبول کر لو، یا کم از کم اس کے پرامن نظام کے زیر سایہ رہو. جو آدمی بھی قرآن کو صحیح نیت سے پڑھے گا اور حدیث رسول کے، وہ بغیر اس کے رہ ہی نہیں سکتا. اس کا چین حرام ہو جائے گا کہ میں اور میری نسلیں تبھی اسلام پر قائم رہ سکتی ہیں اگر سارا ماحول جو سازگار ہو. اگر ایسے حالات پیدا ہو جو دھکیل کر ہمیں برائی کی طرف لے جائیں، کہاں ہمارا دین و ایمان بچے گا؟ اخلاقیات بھی نہیں بچیں گے، باتیں بھی ایسا ایسا چھوٹ جائیں گی. لوگ سمجھیں گے یار نماز کا کیا جوڑ ہے باقی زندگی. تو اللہ کے لیے دین کا پر ظلم نہ کریں سارے حضرات. اور یہ ساری چیزیں ہم بھی صاحب بھی جانتے تھے، لکھتے رہے، رسالے اور کتابیں لکھی، کوئی بعد میں ایسی دلیل نہیں مل گئی جیسے وہ سمجھیں کہ نہیں اب یہ نہیں کام فرض. صرف کیا کہیں اب ان پر کیا مجبوری ہے. ان کے استاد بھی لکھتے رہے. یہ میرے پاس اس وقت سامنے نا تدبر قرآن ہے، اور اس میں سے صرف 2 آیتوں کا میں پڑھ دوں گا، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا. یہ سورہ نساء ہے اور اس کی 135 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو دیکھیے مولانا یہاں کس سے مراد حق و عدل کی وہ میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شکل میں عطا فرمائی ہے. مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اب تمہارا ہر قول و فعل اسی باٹ اور اسی ترازو سے تولا ہوا ہو اور تم اسی پر قائم رہنے والے اور اسی کو قائم کرنے والے بنو. یہاں سب اہل ایمان کو کہا قیامت تک جو ایمان لائے کہ خود بھی قائم رہنا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر قائم کرنا. شہداء للہ یعنی مجرد اس پر قائم رہنا ہی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تم دنیا کے سامنے اللہ کی طرف سے اس کے دائی اور گواہ بھی ہو، جیسا کہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا پوری ہے. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط شاہراہ پر قائم رہنے والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنے ہوں اور رسول تم پر گواہی دے. اور آگے اسی مضمون کی آیت میں لفظ تھوڑے سے فرق ہے، بات یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ سورہ مائدہ کی 8 نمبر ہے، جس کے بارے میں لکھتے ہیں تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ یہ ٹکڑا سورہ نساء کی آیت 35 میں گزر چکا ہے، وہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. یہ اسی میثاق کی اجتماعی ذمہ داری واضح کی گئی ہے کہ مسلمانوں پر بحیثیت امت مسلمہ، یہ نہیں کہ رسول اور صحابی، امت مسلمہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق و عدل کے علم بردار بنیں جس آخری شریعت کی شکل میں ان کو عطا ہوا ہے، خود اپنے اندر اس کو قائم کریں اور اسی کی شہادت دنیا کے سامنے دیں. تو یہ فریضہ جو ہے نا اقامت دین، چاروں سوال آ گئے اس میں. یہ حضور کا بھی تھا، صحابہ کا بھی تھا، امت کے ہر فرد کا، ہر پوری جماعت کا بھی ہے کہ وہ اس اسلام کو اصل شکل میں قائم کریں اپنے حدود کے اندر اور پھر اس کو پوری دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کریں. اگر کوشش نہ کریں اور لوگ جہنم کو جائیں تو ان لوگوں کے ساتھ بلکہ ان سے زیادہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی گرفت ہو جائے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی تھی، تم نے کیوں دنیا کو مہیا نہیں کی. اس لیے یہ کوئی نفلی بات نہیں جس کے بارے میں ہم ایسی باتوں سے نا گول مول کر دیں. بات ہے یہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ حاکم ہے اس کائنات کا، کیوں اس کی زمین پر دوسروں کا قانون چلتا رہے. غلبہ کفر اور غیر اسلامی حکومت خود ایک بہت بڑا جرم اور برائی ہے جس کو ہم نے قائم نہیں رہنے دیا. بے شک ہم اس وقت بے بات ہیں، مگر ہمارا فریضہ کہ کفر حکومت نہ کرے، جنت نہیں جانا چاہتے تو ہمارے زیر سایہ رہیں، اچھے ماحول میں زندگی گزارنا. اس لیے یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلانا، یہ صرف بلانا ہی ہے. یہ درجہ ہے کہ لوگوں کو نا کرپشن سے نکال کر
اچھے انسان بنا دیں. آگے جو درجہ یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر وہ حکم کا درجہ ہے. پھر حکومت ہوگی وہ ہم لازماً ڈنڈے کے زور سے مسلم غیر مسلم سب کو منوائیں گے. بدماشی نہیں ہوگی، سود نہیں ہوگا. رسول اللہ نے نجران کے عیسائیوں سے وعدہ کیا تھا اگر سود ہوگا نا ہم فوج کشی کر دیں گے، لشکر لے آئیں گے اور بالکل معاہدے ختم کر دیں گے. تو 2 درجے انسان بنانے کی حد تک سب کو بنائیں گے اچھے شریف آدمی، اور جنتی بنانے کے لیے جبر نہیں کریں گے، یہ لوگوں کی اپنی پسند ہے. مگر ماحول ایسا صاف ستھرا آزاد بنا دیں گے کہ نہ معاشرے کا جبر رہے نہ حکومتوں کا جبر رہے. لوگ آزادانہ سوچ کر کفر پسند کرنا چاہتے کریں، جہنم چلے جائیں. اگر اسلام کو پسند کرے تو کوئی روکنے والا نہ ہو. اس لیے دین کا خود معنی کہ وہ اللہ کے سارے قوانین کی اطاعت ہے. اور قوانین آنکھیں اٹھا کر آپ دیکھیں اس میں سزائیں بھی ہیں، خرید و فروخت بھی ہے، نکاح طلاق بھی ہے، ساری زندگی کے لیے قوانین ہے. اس کو کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات. جو یہ بات ہے نا کہ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب یہ کہ تفصیلات ہوں، ڈیٹیلز ہوں، ایک ایک بات لکھی. یہ غامدی صاحب سے مجھے توقع نہیں کہ یہ معنی لیتے ہوں، یہ تو کوئی عقل مند لے ہی نہیں سکتا. سمندر جتنی سیاہی لے کر بھی کتاب لکھ لی جائے تب بھی نئے نئے سوال پیدا ہوں گے. اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں ایسے اصول اور گر بیان کر دیے گئے ہیں جو قیامت تک سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی. جب کہہ دیا کہ فاحشات حرام کر دیں گے فاحشہ، تو اس کلیے سے قیامت تک جتنی بے حیائی کی نئی نئی قسمیں بھی نکلیں گی جس سے ہم دیکھیں کہ یہ تو آدمی کو بدکاری اور زنا کی طرف لے جاتی ہیں، اس کے تحت وہ خود حرام ہوتی جائیں. اگر لکھ دیا جاتا نا کہ یہ فاحشہ ہے، یہ برائی تو وہ تو محدود ہوتی. تو اجتہاد کا ہونا ہی تو بتاتا ہے کہ اسلام کا مرضات پایا، اس میں جمود نہیں ہے، حرکت ہے. اگر یہ لکھ دیا جاتا فلاں شاید نشہ آور وہ حرام ہے، کتنی لمبی فہرست لکھی جاتی ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ جانتے ہی نہیں ہوتے. جب کہہ دیا کہ کل شراب من اسکرا فحرام، ہر پینے والی چیز جس سے نشہ ہو حرام. دوسرا آ گیا کہ ہر چیز جو نشہ کرے زیادہ مقدار میں وہ تھوڑی بھی حرام. یہ 2 اصول حضور نے بیان کر دیے تو دین تن مکمل ضابطہ حیات ہو گیا. قیامت تک جتنی مسکرات لکھیں گی سب اس میں آ گئے. تو یہ سادہ سی بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ ایک تو زندگی کا کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں. کوئی کہا کہ صرف مسجد میں ہے دین کی باتیں، باہر ہم جو جی چاہے کر نہیں. زندگی کے سارے شعبوں کے بارے میں باؤنڈری لائنز ہیں، حدود ہیں، لکیریں کھینچ دی گئی کہ ان کے اندر رہنا. اندر رہتے ہوئے بڑی آزادی ہے، ترقی کی گنجائش ہے. اس لیے اسلام مکمل ضابطہ حیات کا معنی یہ ہوا کہ ساری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لیتا، اور ہمیشہ کے لیے ہونے کا مطلب کہ اور اتحاد کا مطلب کہ اس کے اندر ایسے اصول بیان ہو گئے ہیں جس سے قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا عالم جمع حل نکال سکے. تو مکمل ضابطہ حیات کی بات بھی آ گئی. تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہو گیا کہ ہم اس وقت تک موحد نہیں رہ سکتے، نہ ہماری کوئی بات نہیں جب تک ساری زندگی میں اللہ کا قانون نہیں چلتا. تا نہ خیزت بانگے حق کا ظالم میں گر مسلمانی نے آسائی ہمیں، جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں تو ہمیں آرام کرنے کی اجازت نہیں. ہمارے ذمہ ہے کہ دنیا میں برائی کو مغلوب کریں، دین کو غالب کریں. اور رسول کے بارے میں جو تصور دین نے دیا کہ رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ بس انہوں نے نماز روزہ سکھا دیا. مار صلی اللہ میں رسول اللہ علیہ وسلم، رسول تو حق میں مطلق بن کے آتا ہے، پوری زندگی میں اس کی اطاعت کرنی ہے. اب زندگی میں دیکھ رہے ہیں آپ نے حکومت کی ہے، جنگیں کی ہیں، جزیے لیے، سزائیں دی ہیں، نماز روزہ بھی کیا. وہ ہم چند باتیں رکھ رہے ہیں کہ صرف یہ کرنی ہے تو رسول کی اطاعت مطلقہ تو نہ ہوئی کہ پوری زندگی اس کی فرما برداری میں گزار رہی. اور آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ رسول اور نبی جو آئے ہیں نا وہ اس لیے آئے تاکہ قیامت کے دن کوئی کہہ نہ سکے کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا. اب جو ہم ختم نبوت کے قائل ہیں کہ حضور کے بعد نبوت بند ہے، یہ لوگ جو بعد میں آئے ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ پہلوں کے لیے نبی بھیجا ہمارے لیے کون ہے، تو یہ امت بھی یہ کام نہ کرے اور اس کی ذمہ داری نہ. صحابہ تک کام ختم تھا، بعد میں آنے والے لوگ جب بڑھے یہ کسی سے ہدایت حاصل کریں؟ نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے جو آیتیں میں نے پڑھی کہ وہ خود بھی دین پر عمل کر کے نمونہ بنے قرآن کا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ساری نظر آتا ہے حقیقت میں خدا. ایک چلتا پھرتا قرآن بنے، ہر بندہ اس کے قول و فعل سے سمجھ بھائی صحیح ہے، درست راستہ یہ، اور لوگوں کو بھی شہداء اس کی طرف لائے. اور یہ شہادت حق کا دین کو پیش کرنا وہ یہ نہیں کہ مسئلے بتا دیے. غامدی صاحب نے کوئی کتاب لکھ لی، میں نے لیکچر لے لیا، وہ ہے کہ وہ نمونہ قائم کریں، ایسی ریاست اور اسٹیٹ جس میں اسلام اصل شکل میں چلتا ہو اور لوگ آنکھوں کے سے دیکھیں کہ واقعی اسلام میں یار یہ برکتیں، اس کا معاشی نظام ایسا عدل ہے. باتوں سے کیا بنتا؟ اس لیے یہ مختصر باتیں جو نا اس میں دفتر ہیں،
کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، رسول پر ایمان کا مطلب کیا ہے، آخرت کی عدالت میں جو فیصلہ اس کا دار و مدار ہے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو۔ حجت تمام نہیں ہوتی باتوں سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ نمونہ دیکھیں۔ اسی لیے مکہ میں چند عقل مند آدمیوں کے علاوہ کوئی اسلام نہیں لایا۔ لوگوں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یار لوگ اپنی دولت غریبوں کو دے دیں، جب مدینہ میں آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیا یدخلون فی دین اللہ، لشکروں کے لشکر ہے۔ اس لیے 4-5 سوال انہوں نے وہ تو انشاءاللہ اسی بات میں آ گئے کہ فریضہ اقامت دین نفلی کام نہیں بلکہ سارے دین کی روح ہے، یہ ختم کر دیا جائے نا اور کہا جائے حضور تک تھا صحابہ تک سارا دین پیٹ دیں۔ میں کہتا ہوں اس سے تو دلیرانہ جو ہے نا موقف وہ بہائیوں کا، ایمانداری سے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا، کیوں پھر ایج پیج کی باتیں کرتے، سادہ سی بات کہہ دیں کہ یہ یار اس زمانے کے لیے قرآن نہیں، یہ عبادتیں اور اخلاق ہمارے لیے، اس کا کیا فائدہ، یہ بھی چھوڑیں، اس دور کے ہی پرانے کو فرق کیا کہ عبادتیں اور اخلاق سارے مسلمان کریں اور جہاد اور فریضہ اقامت دین صحابہ ہی کریں، کہیں یہ فرق نہیں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کی یہ بات گھڑی گئی ہے۔ اگر یہ ایسا ہی بیکار ہو چکا نا تو چھوڑیں، وہ نئی شریعت انہوں نے بھائیوں نے دے دی، لوگوں کے مطالبوں کے مطابق سود جائز کر دیا، پردہ ہٹا دیا، کرنا یہی چاہتے ہیں یہ لوگ سارے، مگر اس کے لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار قرآن کی بہتری نہیں، قرآن عظیم ہے فلاں فلاں، مگر کہیں گے یہی کہ اب اس دور میں کام نہیں دیتا۔ یہ اقامت دین کے بارے میں یقین جانے دل جلے سے میں نے باتیں کر دیں، کیونکہ وحید الدین خان صاحب کا بھی پڑھا ہے، غامدی صاحب کا بھی پڑھا، مگر افسوس ہے کہ ہر ایڈیشن میں لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اب اس سے رجوع کر دیا۔ بھائی رجوع ٹھیک ہے کہ آدمی کے علم میں ترقی، مگر اس طرح کی ترقی کہ پورے قرآن کو ہی بدل دیا جائے، قرآن سے پہلے کچھ ساری عمر نظر آئے، چھاپا جائے، تفسیریں لکھی جائیں، استاد امام لکھیں، فریضہ اقامت دین دعوت دین اس کا طریقہ کر، بعد میں اچانک پینترا بدل دیا جائے، یہ رجوع نہیں نہ یہ علمی کوئی نہ تبدیلی ہے۔ بالکل یہ کہنا چاہیے کہ باطن کی خرابی اللہ مجھے اور غامدی صاحب اور سب کو بچائے، اللہ سے پناہ مانگیں کہ وہ ہمارے جو شرور انفسنا سے ہمیں بچائیں۔ اللہ کو اگر ماننا ہے، رسول پر ایمان لانا، اس کی پیروی کرنی، تو اس میں صرف نمازیں روزے اور اخلاق نہیں، اس میں عدالتیں ہیں، اس میں میدان جنگ میں جہاد ہے، اس میں قانون سازی ہے۔ تو یہ 5-6 سوال اصل میں ایک ہی، اور جو یہ سوال بھی تھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہوئی، میں نے آپ سے عرض کی کہ ضابطہ حیات مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ دین ہر شعبے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ باقی وہ رہنمائی اس طرح کی نہیں کہ ایک ایک بات میں ہمیں ذکر دیا، اس کے 2 حصے کر دیے کہ ایک حدود ہیں آخری کہ ان کے اندر رہنا، عورتیں مرد الگ الگ رہیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھے تار کر، ایسی چیزیں جو بدکاری کی طرح لے جاتی ہیں ان سے بچیں۔ باقی اس کے اندر رہتے ہوئے کہ لباس کس طرح کا سلائیں، وہ بھی کہہ دیا کہ باریک نہ، عورتوں چاند جو ہے نا وہ پابندیاں، اس کے اندر چھٹی ہے، میں قمیص پہنوں، دوسرا شرٹ پہنے، کوئی پینٹ پہنے، کسی علاقے میں کوئی سب اسلامی ہے اگر وہ حدود ہیں ان کے اندر ہے۔ اور اجتہاد ہی اس کی دلیل ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ الٹا ہے، مکمل ضابطہ یاد کا مطلب ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ ایک جزیہ ایک ڈیٹیل لکھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں۔ قانون صرف یہ کرے گا کہ بنیادی اصول سمجھا دے گا، پھر عدالت نے اور قاضی اور علماء ان کی روشنی میں اللہ کی مدد سے ہر مسئلہ حل کر لے دیں۔ اور رسول اللہ کے بعد اگر حجت تمام کرنے کا معاملہ ختم ہو جائے، جو بعد میں امتیں پیدا ہوئی ہیں ساری قیامت کے دن کھڑی ہو جائیں گی کہ پیدا کے لیے رسول اللہ نبی بھیجے کہ وہ قیامت کے دن بہانہ نہ کر سکے۔ اب ہمارا تو بہانہ ہے، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں ہے، امت نے ویسے فریضہ دین چھوڑ دیا، تیری کتاب نے بتایا کہ چند باتیں اور اخلاق جو نا اس کو اپنا لو جنت میں چلے گو، وہ کام چھوڑ بیٹھے، نبی بند کر دیے، ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا۔ آپ بھی بتائیں اللہ کس منہ سے پھر ان کو سزا دے گا؟ اس لیے امت جو ہے نبی کے بعد اس کی قائم مقام ہے، ایک ایک مسلمان پابند ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کوئی غیر مسلم جنت کی طرف آنے کی بجائے بھٹک جائے، تو مسلمان ایسے کام کرتے۔ تو یہ فریضہ اقامت دین سمجھیں، وحید الدین خان کہیں جو کرے سب اللہ پناہ دے، غلط راستے پر امت کو چلا رہا ہے۔ ذمہ داری ہماری، ہم بری نہیں ہو سکتے عدالت میں قیامت کے، جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ کوئی غیر مسلم بتایا کہ ہم نے اس تک دین نہیں پہنچا۔ اس لیے قولی شہادت، پھر عملی شہادت، اس کے بعد نا ایک نمونے کی شہادت، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہ ساری باتیں استاد امام امین حسن اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دین اور اس کے طریقہ کار میں بیان کر دی ہیں کہ یہ سب شہادت میں آتی ہیں کہ ایک نمونہ قائم کرے پورا۔ تو فریضہ اقامت دین سمجھ لیں یہ دین سارا ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی حصہ ہے، توحید اسی میں ہے، رسول کی اطاعت اسی میں ہے، آخرت کی عدالت میں ہمارے بری ہونے کا مدار اس پر ہے، اور دین کا کوئی حصہ اس سے باہر نہیں۔
آیات اور حدیث جانوں میں کوئی یہ تقید نہیں، کہیں نہیں کہا گیا کہ حضور اور مسلمانوں تک تھا، نہیں آیتوں نے صاف کہا سورہ نصار میں کہ اے مومنو دین کو قائم کرنے والے بنو اور پوری دنیا کے سامنے اس کا اعلان کرو۔ یہ قرآن کی نصوص ہیں۔ اب ان کے اندر تبدیلی اور اس کی تخصیص کے لیے اس دور میں تھا، اس طرح میں نے کہہ دیا بھائیوں کی بات ٹھیک ہے، سارا قرآن ہی اس دور کے لیے تھا، پھر کیا بنائیں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کشتا اس میں اضافہ کر مولانا میں ایک کر لیں۔ مولانا ایک کوشچن ہے یہاں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل جو ہے نا وہ بل کس کا مطلب ہے کہ درمیان والی امت یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو امت ہے نا وہ بنی اسرائیل اور کفار کے درمیان والی امت سمجھ کٹ کر آ رہی ہے۔ محترم زاہد صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی یہاں پہ، کٹ کٹ کر آ رہی، اس بات میں نہیں سمجھ کٹنگ میں ہے آئی۔ تو انٹرپشنز ہو رہی ہیں، تو آپ یہ کائنڈلی اپنا سوال لکھ کے بھجوا دیں اسکائپ پر، تو میں وہ اسے پڑھ کے پھر مولانا کے سامنے بتا بیان دیں۔ کر دوں گا۔ اس میں مولانا حضرت عثمان بن بشیر یہ رضی جو اللہ میں تعالیٰ نے عنہ سے باتیں کی ہیں اقامت دین کے بارے میں اور دین کے مکمل ضابطہ حیات، اس کے بارے میں اگر کوئی رہ گئی یہ بات ہے اتنا جو واضح نہیں ہو سکی، بے شک اس کو پوچھ لے اب اس کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے۔ ویسے میرے خیال کے مطابق بات میں نے نا کوئی ادھوری نہیں چھوڑی، بالکل سمجھا دیا کہ دین عربی میں کس کو کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا کیا، عبادت ہے کیا، صرف نماز روزے یا پوری زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں کہ جہاں آتا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، قیامت کے دن بھی اللہ کہے گا میں نے کہا نہیں تھا بنی آدم کے شیطان کی عبادت نہ۔ اب شیطان کی عبادت کون کرتا؟ ہر آدمی تو اس پر لعنت بھیج رہا، مگر اللہ نے کہا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، تو پتہ چلا حکم ماننا۔ اگر کسی کی مرضی کے مطابق آدمی چلتا ہے تو اس کی عبادت کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ غیر اسلامی حکومتوں میں رہتے ہیں ان کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ وہاں سے ہجرت ممکن ہو تو وہ بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو تو قرآن کہتا ہے جب فرشتوں نے ان کی جانیں قبض کی تو پھر صحابہ مکہ میں تھے کہ یہ کیا زندگی فی ما کنتم، یہ کیسا اسلام تھا کہ ایک علاقے میں اسلام چل ہی نہیں رہا تو وہاں بیٹھے رہے، یہ بغیرتی کی زندگی، ایمان اور نظام پر رکھتے تھے، رہے دوسرے کی ذریعے سے۔ انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو اس علاقے میں بے بس تھے، فرمایا الم تکن ارض اللہ سے زمین تنگ ہو گئی تھی، فتہاجروا، اصحاب کہف کی طرح غاروں میں چلے جاتے۔ مسلمان کہلاتے ہو، اللہ کے بندے بنتے ہو، حکم غیر اللہ کا چلتا ہے، تم سکون سے رہتے ہو کہ نماز روزہ ہو رہا ہے۔ باقی جیسے میں نے عرض کیا نماز روزہ بھی پھر نہیں بچتا، نظام تعلیم اور ذرائع جو ہوتے ہیں اور ویسا سارا معاشرہ اور حکومتیں آہستہ آہستہ لوگوں کو اس ڈھپ پر لے آتی ہیں کہ جو تہجد گزار ان کی پوتیاں پھر ڈانس کرتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے عقل کی نا آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، الناس والا دین منوکم، ٹھیک لوگوں نے کہا کہ لوگ اسی چال پر چل پڑتے جو حکمرانوں کی ہوتی ہے۔ حکمرانی سے جو آنکھ بند کرتا نہیں حکومت جو مرضی کرتا رہا بس ہم نے دین پر چلنا، وہ ایسا ہی بیوقوف آرام میں کہ جیسے ڈرائیور جو ہے نا وہ گاڑی لے جا رہا گنگا کو اور حاجی پیچھے بیٹھے ہوئے دعائیں کریں مکہ میں پہنچا دیں، میں مکہ کیسے پہنچیں گے؟ جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہو تو لے جا رہا گنگا کو۔ تو خدا کے لیے نا دین کو مسخ نہ کریں، اقامت دین کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ اس کو ختم کرنے کے بعد اس امت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر انہوں نے یہ کام نہیں کرنا، نہ نمونہ دینا، کیا یہ خیر امت اور امت وسط ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے جو اسلام پر ہو رہا، چھوٹی تبدیلی نہیں، ایک ایسی تبدیلی پورا دین اس میں نہ برباد ہو جائے گا۔ مسلمان جو ذلیل ہونے پر مطمئن ہو جائیں گے، جوتے کھاتے رہیں گے، کافروں کے زیر سایہ رہیں گے، اور یہ کہیں گے اقبال کی زبان میں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے سلام ہے آزاد، توبہ توبہ توبہ۔ اور ان میں سے کوئی بات میرے علم کے مطابق ایسی نہیں، غامدی صاحب کا میں نے لٹریچر پڑھا، اللہ نے سلامت رکھے، وہ سب باتیں جانتے ہیں، اس کو انہوں نے پورے زور سے بیان کیا اپنی کتابوں میں، مگر بعد میں تبدیلی کر لیں۔ تبدیلی کوئی جلیل نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے جاتے کہ لوگ اس طرح خوش ہوتے ہیں، حکومتیں خوش ہوتی ہیں، تو یہ باتیں نہیں درست۔ اللہ ہمیں بھی ان کو بھی شرور نفس سے اور بالکل سیئات اعمال سے بچائے اور صحیح دین پیش کرنے کی توفیق۔ یہ تو مسلمان پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں، اور جو بات مکمل ضابطہ حیات کی وہ بھی سب کے ذہن میں واضح ہے کہ مکمل یہ نہیں کہ ایک ایک سوال کا جواب لکھا ہوا، ہر معاملے میں ایسے اصول دے دیے گئے جن سے سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ جیسے معاشی نظام کے بارے میں سمجھ لیں، اتنی بات کیا دی پونا دولتم بین الرجال من، کہ دولت جو ہے صرف غنیوں میں نہ گھومتی رہے، سارے معاشرے میں یہ خون جانا چاہیے۔ کیسی بات ہے؟
اب اس کے لیے زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، حکومت نئے ٹیکس لگائے، ان پر اور ٹیکس لگائے، ایسا نظام جس سے دولت امیروں سے غریبوں کی طرف چلے۔ بس قرآن کا حکم اگر کہہ دیتا دو چار باتیں تو معاشرہ مجبور ہو جاتا بیچارہ۔ اب کھلی چھٹی ہے، فری ہینڈ ہے علماء کے پاس اور حکومتوں کا، نیت نیک ہو، صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہو تو حضرت عمر رضی کی طرح ساری دولت بھی ان کی ضبط کر لینا اور قرضے اتار دیں، دین میں بالکل جائز۔ المحلہ میں ابن حزم نے یہ باب ایک باندھا کہ امت مر رہی ہو، ملک تباہ ہو رہا، غریب بھوکے مر رہے ہیں اور لوگ جو دولت کی 25 کروڑ اور اتنے ارب لے کر بیٹھے ہو، کیا اسلام ہے یہ؟ تو اس لیے مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ کوئی دائرہ جو ہے نا، تجارت والے کہ نہیں تجارت میں ہمیں چھٹی ہے، اس میں اسلام نہیں کچھ رہا، ہم مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، وہاں جائیں گے تبلیغی سفروں میں، جو چاہے تجارت میں کریں، نہیں، تجارت ہو حتیٰ کہ بیوی بچوں میں بیٹھا نا اس کے لیے بھی ضابطے، زندگی ساری کے لیے ضابطے، یہ ہے مکمل ضابطہ ہے۔ باقی جو ہے نا کہ اس میں حرف لکھا ڈیٹیل نہیں، اصول سمجھا دیے گئے جو انشاءاللہ پوری زندگی رہنمائی کریں۔ اور علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال سے نیا مسئلہ کو پیش آتا ہے، اجتہاد محل کر قرآن و سنت سے ہی، وہ اجتہاد جو ہے نیا دین نہیں، قیاس اور اجتہاد جو نا وہ جو ہے مضر لا مثبت، نئی چیز نہیں کوئی نکالتا، جو قرآن حدیث میں اس میں ہی غوطہ مارنے سے پتہ چل دیتا کہ اگر حضور کے زمانے میں یہ بات آتی تو آپ اس کا یہ فیصلہ کریں، بڑی ذمہ داری کا کام۔ جی مولانا اس میں اسی سے متعلق جو ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ مختلف ادوار بتائے گئے ہیں جو حرف بحرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک پورے ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں پہ آخر میں کیا یہ فقرہ لکھا ہے کہ پھر اونچ نیچ آتی رہے گی؟ مہربانی فرما کر اس کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پوری پڑھ دیتا ہوں، مسند احمد سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ اس کی جو تبویب ہے الفتح الربانی امام احمد عبد الرحمن البنا، اس کی 30ویں جلد ہے، 23ویں اور 15واں نمبر حدیث ہے۔ فصل فی ذکر حدیث حذیفہ الجامع الاعتبار نبوت والخلافہ والملک، چیپٹر یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو حدیث بیان کی جس میں سارے نبوت، خلافت اور ملوکیت کے دور آ گئے، یہ عنوان ہے۔ تو لکھا ہے اس میں ان النعمان ابن بشیر قال کنا قعودا فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان کہتے رضی اللہ عنہ کہ ہم مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کانا بشیر رجل یکف حدیثہ، اور وہاں ایک آدمی بشیر تھا جو اپنی باتیں نہ زیادہ نہیں کرتا تھا، حدیثیں بیان نہیں کرتا۔ فجاء ابو ثعلبۃ الخشنی، تو ابو ثعلبہ خشنی آئے، فقال یا بشیر بن سعد تحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرا، تو پوچھا کیا بشیر رسول اللہ کی حدیث حکمرانوں کے بارے میں تجھے یاد ہے؟ فقال حذیفہ انا احفظ خطبہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ یاد ہے۔ فجلس ابو ثعلبہ، تو ابو ثعلبہ جو ہے وہ پھر بیٹھ گیا پاس ہی کہ بتاؤ پھر۔ فقال حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت رہے گی تم میں جب تک اللہ چاہے گا، ثم یرفع اذا شاء یرفع، جب اٹھانا چاہے گا پھر وہ دور جاتا رہے گا، ثم تکون خلاف علی منہاج نبوہ، پھر نبی علیہ السلام کے طریقہ پر خلافت ہوگی، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر رسول جب تک اللہ چاہے گا رہے گی وہ خلافت، ثم یرفع اذا شاء اللہ یرفع، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، ثم تکون ملک آذن، پھر ایسی بادشاہت آئے گی جس سے رعایا پر بہت ظلم اور زیادتی ہوگی، گویا کہ جیسے دانتوں سے چبایا جاتا نا کسی طرح، اس طرح امت کو کچل ڈالا جائے گا۔ فیکون ما شاء اللہ یکون ثم یرفع اذا شاء یرفع، تو جب تک اللہ چاہے گا پھر اٹھا لے گا اللہ اس کو، ثم تکون ملک جبریہ، پھر جبر کی ڈکٹیٹرشپ کی حکومت آ جائے گی، فتکون ما شاء اللہ تکون، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، ثم یرفع اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا، ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، ثم سکت، پھر آپ چپ رہے، پھر اونچ نیچ کی کوئی بات نہیں، یہاں بالکل پتہ نہیں کس نسخے میں انہوں نے پڑھا، ورنہ صحیحہ جو علامہ البانی کی اس میں بھی پہلی جلد میں روایت ہے، وہاں صرف اتنا کہ 5 دور بیان کر کے پھر آپ خاموش ہیں، بعد کا کچھ نہیں بتایا، اونچ نیچ ہوگی یا کیا ہوگا یا کیا نہیں، اونچ نیچ کا ذکر یہاں کوئی نہیں۔ باقی اس روایت کے بارے میں ٹھیک ہے،
علامہ صاحب نے بھی اس کو کہہ دیا کم از کم حسن بنتی ہے، لوگ بھی قبول کر لیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر اس میں ایک راوی ہے داؤد ابن ابراہیم الواسی، جس کو نا کچھ لوگوں نے سکا بھی کہا، مگر امام بخاری جو ہے نا امیر المومنین فی الحدیث، وہ کہتے تھے کہ فیہ نظر، اور ان کی رائے میں نا جس کے بارے میں کہیں کہ فیہ نظر، یہ قابل اعتراض آدمی ہے، انہوں نے کہا میں ذرا غیبت سے بچتے ہوئے نرم لفظ بیان کر، ورنہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی روایت لی جائے۔ کچھ لوگوں نے ابن حبان وغیرہ نے سکا بھی کہہ دیا، تو حسن ہے تو کوئی بات نہیں، مگر اس کے بعد یہ کوئی نہیں آتا کہ آپ نے اونچ نیچ ہوگی، نہیں، 5 دور بیان کر کے چپ رہے۔ تو حبیب یہ بیان کرتا ہے راوی، فلم مقام عمر بن عبدالعزیز وکان یزید بن نعمان اب بشیر فی صحابتی، کہ جب عمر بن عبدالعزیز حکومت پڑھائے رحمۃ اللہ علیہ تو نعمان بن بشیر کا بیٹا یزید ان کے ساتھ ہوتا تھا، فکتبت علیہ بہذا الحدیث، تو حبیب کہتا کہ میں نے یہ روایت لکھ کر اس کو بھیجی، اذکرہ یا اسے یہ یاد دلائی، کل تو لینی ارجو ان کنا امیر المومنین، یعنی عمر بن عبدالعزیز بعد الملک لاز الجبریہ، تو میں نے اس کو یزید بن نعمان کو کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہی ملک عزوز الجبریت کے بعد وہ خلیفہ راشد، فادخلا کتابی علی عمر بن عبدالعزیز، تو میری کتاب عمر بن عبدالعزیز کی پیش کی گئی، یا فادخلا کتابی پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے یزید بن نعمان نے پیش کی، فسر بھی، تو وہ خوش ہوئے، وعجبوا، اور ان کو یہ بات اچھی لگی۔ اس پر علامہ البانی صاحب اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کو اگر یہ بات انہوں نے کہی اور ان کو بھی اچھی لگی اور انہوں نے اس کو پسند کیا، تو وہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بات بالکل نہیں تھی، کیونکہ ملک عزوز اور ملک جبریت ابھی پورے نہیں آئے تھے، صرف شروع ہو گیا تھا کام، مگر وہ 2 دور پورے نہیں گزرے تھے۔ میں ان کا بھی تبصرہ پڑھ دیتا ہوں، وَمِنَ الْبَعِيدِ عِنْدِي حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَىٰ عمر بن عبدالعزیز، 9 صفحہ پہلی جلال سیاح کی، وہاں لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز پر اس کو چسپاں کرنا میرے خیال میں بعید ہے، بہت دور کی بات ہے، لأن خلافت کانت قریبۃ الحد بالخلافت راشدہ، کیونکہ ان کی خلافت خلافت راشدہ کے بالکل قریب زمانے میں ہوئی ہے، ولم تکن بعد ملکان، اور 2 ملوکیتیں جو نا ملک عاد و ملک جبریہ، ملک ناز و ملک جبریہ، واللہ اعلم۔ وہ کہتے ہیں ابھی وہ نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کا دور نہیں، یہ دور بعد میں کہیں آئے گا، اب وہ دور چل رہے ہیں ملک عاد کا اور ملک جبریت کا، ان کا درمیان میں وقفہ آ گیا، ٹھیک ہے بسم اللہ، وہ بھی اچھا دور تھا، مگر یہ حدیث پاک وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لمبی بات ہے کہ ملک عزوز بھی ہوگا، ملک جبریت بھی ہوگا، پھر کبھی خلافت راشدہ آئے گی، اور وہ وہی ہے جو مسند احمد میں سب جگہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک شخص ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا، رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا، اس کی پیش گوئیاں کی جو شیعہ سنی سارے مسلمان مانتے ہیں کہ وہ امام المہدی اس کو کہیں گے، ہدایت یافتہ لیڈر، اس کے دور میں پھر یہ آئے گا کہ یم اللہ رضا قسطم عدلہ، ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ پہلے ظلم سے بری ہوگی، اس وقت ہم یہ دو زمانے بھگتتے ہی رہیں گے، ملکن عاد کاٹ کھانے والی بادشاہت اور ملکن جبریہ کہ جبر و استبداد کی۔ اللہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ سورہ توبہ میں جو مشرکین مکہ کو قتل کرنے کا حکم ہے اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے آج کل اس آیت کو استعمال کر کے مشرکین کو قتل کرنے کے عمل کو حق بجانب سمجھتے ہیں، جیسا کہ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں سورہ توبہ کی آیات کا ترجمہ لفظ ان لگا کر خاص اس وقت کے مشرکین کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جب میں نے پوچھا ان کس کا ترجمہ ہے تو کہنے لگے کہ الف لام کا، ازراہ کرم وضاحت فرما دیں۔ دوسرا سوال اسی سے متعلقہ ہے کہ نبی کے اہتمام حجت کی وضاحت کر دیں، اور اگر قرآن میں اہتمام حجت کے بعد مشرکین کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے پاس اتنی مدت ہے کہ اسلام لے آؤ یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، تو پھر کیا قتل کی دھمکی دینا اور اس طرح انہیں اسلام میں داخل کرنا جبر نہیں؟ اور کفار کا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، کہ یہ بات صحیح نہیں لگتی؟ وضاحت فرما دیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق سورہ توبہ کی آیات کے بہت سے لوگوں نے تو یہی سمجھ لیا کہ مشرکین عرب جو تھے بالخصوص قریش، ان کے لیے یہ 2 ہی آپشن رہ گئے تھے، اتمام حجت کے بعد یا اسلام لائیں یا قتل کر دیں، اس کے لیے انہیں مہلت دی گئی تھوڑی سی کہ سوچ سمجھ لو، بس 2 ہی راستے۔ اس پر واقعی وہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تلوار سے
لوگوں سے منوایا جاتا، اور جو آدمی تلوار اپنی گردن پر دیکھ کر ایمان لائے گا وہ ایمان ہوگا، اس نے تو دل سے مانا ہی نہیں، زبان سے اگر اس نے کہہ دیا تو ویسے ہی جیسے ہمیں حکم ہے کہ کسی اگر کفر کے علاقے میں پھنس جائیں اور جان بچانے کے لیے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان جو ہے وہ دل اس پر ٹکا ہوا، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیں تو جان بچا لیں، وہ کلمہ کفر جیسا ہمارا جو ہے اس کو اسلام نے کفر نہیں مانا جان بچانے کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ اسی طرح جب کافروں کے اندر کفر ہے کہ اسلام نہیں سچا، تلوار سے ڈر کر وہ کہہ دیں گے لا الہ تو ایمان ہو جائے گا پیدا سے۔ یہ تشریح جو کرتے آئے ہیں مفسر اور یہ کہتے ہیں تمام حجت کے بعد یہی ہے، باقی رہ گئی کن لوگوں کے لیے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں صرف ان کے لیے ہے جو اس علاقے کے، میں بھی اسی کا قائل ہوں، یہ ساری دنیا کے لیے جو کہتے ہیں نا فتوے دیے بعض اماموں نے، شافعی ہیں حنبلی، کہ مشرکوں سے جزیہ لیا ہی نہیں جا سکتا، کہ جو مشرک قوم میں نا ہندو بدھ وغیرہ، ان کے سامنے وہی بات ہے کہ اسلام لاؤ ورنہ قتل، کم از کم ہونا اہل کتاب ہو جو، ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں عرب کے لوگوں کے لیے صرف یہ تھا، کچھ نے کہا امام والک وغیرہ نہیں کہ عرب کے لیے بھی گنجائش تھی کہ اسلام لے آئے یا جزیہ دیں یا اسلام لائیں یا پھر جزیہ دیں، ورنہ آخری صورت تو قتل ہی تھی۔ تو وہ مانتے ہیں کہ وہ بھی اگر جزیہ دے دیتے غیر مسلم رہ سکتے تھے، ان کی بات درست ہے۔ یہ زبردست صرف کلمہ ہی پڑھوانا یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لو بسم اللہ ہمارے بھائی بن جاؤ، نہیں اگر کلمہ پڑھتے ریت بن جاؤ، امن سے راہ پر مدد پر قیام، یہ کوئی ان کا حق ختم نہیں ہوا تھا۔ ان آیتوں کے ساتھ جو ہے نا ظلم عظیم، اور جیسے یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جبر سے اسلام ان سے قبول کروایا گیا، اور بعد میں جو فتنے پیدا ان کی بھی پھر یہی توضیح کریں کہ جب یار اسلام لائے نہیں تھے تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ذرا ڈھیل ملی انہیں تو پھر اسلام سے پھر گیا، تو پھرنا ہی تھا جب وہ دل سے اسلام نہیں لائے۔ یہ بہت اسلام کو ایک ایسے اعتراض کے نیچے لایا نانا کہ جس کا کوئی حل نہیں۔ تو غامدی صاحب بھی اصل بات تک نہیں پہنچے، جو مشرک ہے نا وہ ٹھیک ہے عرب کے، اور جو کہتے ہیں نا الف لام یہ ٹھیک ہے، الف لام سے نہ تو وہ بات نکلتی ہے جو غامدی صاحب کہتے ہیں۔ الف لام جو ہے یہ کئی قسم کا، الف لام استغراق کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں خاتم النبی، حضور نبیوں کے خاتم ہے، اب اس میں قادیانی تو کہتے ہیں کہ یہ الف لام جو ہے نا عہد کا، کہ خاص شریعت والے نبیوں کے ختم پر نہیں، وہاں ہم سارے کہتے ہیں غامدی صاحب ہم کہ نہیں، یہ کہ الف لام استغراق کے حقیقی کا، کہ سب نبی کسی قسم کی بھی ہوں بند ہو، کبھی یہ الف لام ایسے آتا کہ سب کو لپیٹ میں لیتا، ایک بندہ بھی باہر نہیں جاتا۔ اس لحاظ سے جو کہتے ہیں نا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، عربی زبان کے مطابق ان کی بات بنتی، ہندوستان میں چین میں جہاں مشرک ہیں قتل کرو، یا اہل کتاب بن جائیں ان سے جزیہ لینے کے، ورنہ مشرک ہوتے ہوئے جاتے نہیں۔ اور ایک ایک الف لام عہد کا معنی کہ خاص مشرک ہیں جن کے لیے کہا، یہ بھی کہا جاتا جیسے یقتلون النبیین کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، الف لام وہاں بھی ہے، مگر سارے نبیوں کو نہیں قتل کر دیے، چاند تھے قتل کی۔ تو الف لام جو کبھی جنس کا ہوتا، کبھی استغراق کے حقیقی کا ہوتا، کبھی عہد ذہنی کا ہوتا، کبھی عہد خارجی کا ہوتا، آگا پیچھا پڑھ کر پتہ کرنا پڑتا دل کی۔ تو واقعی ٹھیک بات ہے کہ یہ سارے مشرکوں کے لیے نہیں کہ جہان میں مشرکوں کو قتل کر رہے پھرو، اسلام اپنے نا دل کا سودا ہے، جو مانے اسلام کو سچا مانے، حکومت نہیں رہنے دیں گے کسی کی، زیر سایہ لائے گے، اسلام لاؤ یا جزیہ دو، ریت بن کر امن سے رہو۔ اب کون ہے مشرک؟ یہ بھی کہنا کہ عرب کی حد تک اتمام حجت ہوگی، جس لیے مولانا مودودی اصلاحی غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہی تھا کہ اسلام لاؤ یا قتل، یہ بھی نہیں صحیح بات کہتے۔ پھر لا کے راہ پہ دین کیا ہاں گیا؟ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ جبر ہو گیا پھر یہ تو، اور ایسے اسلام کا فائدہ کیا؟ منافق بنانے والی بات۔ مشرکین یہاں بھی مراد وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد توڑے، مشرک ہونے کی سزا نہیں۔ آیتیں اگر شروع سے آخر تک پڑھیں، میں توجہ دلاؤں پورا یہ حصہ پڑھ لیں، یہ کوئی جرم نہیں بیان ان کا ہوا کہ یہ مشرک ہیں اس لیے ان کے یہ کہا، ان سے بار بار معاہدے ہوئے، تو جو ان میں سے اپنے معاہدوں پر قائم ہیں تم بھی ان کے ساتھ ان کے معاہدے پورے کرو۔ اگر مشرک ہونے کی بات تھی تو حجت تو ان پر بھی تمام ہو چکی، قتل کر دیے جاتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وعدے جس دن ختم ہو اس دن قتل کریں، نہیں، جنہوں نے عہد پورے کیے ان کے ساتھ تم بھی عہد پورے کرو۔ اور یہ بھی بات کہی کہ جنہوں نے اپنے معاہدے نہیں توڑے اور اب ان پر قائم رہنے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس لیے یہ عادات نا خدا کے لیے سارے مسلمان ان کو پڑھیں، یہ صرف ان مشرکوں کے بارے میں جو بار بار عہد کر کے خلاف ورزی کرتے، جن کا اللہ نے کہا نہ یہ وعدے کے پابند ہیں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے، اتنے موقع انہیں دیے گئے ہیں، اس لیے یہ بغل کے سانپ ہیں۔ انہوں نے کہا اب بار بار ہم دھوکہ کھاتے جائیں، بیوقوف ہے کہ ایک بل میں ہاتھ ڈالیں بار بار، جب اتنے معاہدے ہوئے تم نے توڑے، اب اتنے مہینوں کی مہلت ہے،
جو کہا نا کہ اسلام لے آؤ، یہ مجبوری نہیں، خوشی کی بات ہے کہ جو اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے گا وہ ہمارے برابر کے حقوق ہے۔ جو نا اسلام لائے مگر یہ معاہدے وغیرہ نہ توڑے اس کو بھی کوئی سزا نہیں۔ جو معاہدے توڑے گا، بار بار معاہدے توڑنے والوں سے کیوں نیا معاہدہ کیا جائے؟ یہ ساری دنیا کرتی ہے، عقل مندی کی بات ہے۔ تو میں یہ الفاظ پڑھ دوں، یہ اعلان صرف ان لوگوں کے متعلق تھا جو بار بار عہد کر کے خلاف ورزی کرتے تھے، کیونکہ جنہوں نے عہد کر کے خلاف ورزی نہیں کی ان کے ساتھ عہد پورا کرنے کا وہاں صریح حکم موجود ہے۔ اور جو پھر آگے بھی آیا کہ اگر مشرکوں میں سے اس دور میں بھی کوئی تم سے پناہ مانگے کہ میں نے اللہ کی کتاب سننی ہے تو اس کو موقع دو، کتاب اللہ سناؤ، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام نہیں لایا تو اس کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ کیوں مرد دینی تھی؟ جب اتمام حجت ہی ہو چکا تھا، اب نیا قرآن اس نے کیا سننا تھا؟ اور اتمام حجت کا فیصلہ کون کرے؟ کہ اب پڑھے لکھے اور بیچارے عوام اور عورتیں کون جانتا کہ وہ سارے سمجھ چکے تھے دین برا کے۔ یہ اتمام حجت کی باتیں کوئی نہیں، معاہدے توڑنے کی ذات تھی کہ یہ بار بار جو تم نے معاہدے توڑے، اب کس منہ سے کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کیا؟ 3-4 رکوع پڑھ لے، اگر ان مشرکوں کا کوئی جرم معاہدے توڑنے کے خلاف سوا ہوگا مجھے دکھائیں۔ یہ عرب کے مشرکوں کے لیے اور صرف ان کے لیے، ان قبیلوں کے لیے جو عہد شکن تھے، ان کے معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ یہ ایک اصل قصہ، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ یہ بات کی اصل وجہ سے اعلان کی وہ فتنہ فساد ہی تھا جو عہد شکنی سے پیدا ہوتا تھا، نہ ان لوگوں کا کفر۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ چوتھی آیت میں ان کافر قوموں کو مستثنیٰ کر دیا ہے جنہوں نے عہد کر کے عہد شکنی نہیں کی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ مشرک جنہوں نے عہد نہیں توڑے، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ بِلَا مُدَّۃٍ، تم بھی ان کے ساتھ جو وعدے ان کو پورا کرو مدت۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ صرف عرب کے مشرکین کے لیے تھے، مگر ان میں بھی سب کے لیے نہیں، اور نہ اتمام حجت کا کوئی مسئلہ تھا صرف بار بار معاہدہ جو ان کی خلاف ورزی کہ جو بار بار معاہدہ کے جیسے اب ساری امت کہہ رہی ہے امریکہ سے یار کیا دوستی کرتے، کوئی اعتبار ایسی دوستی؟ یہ مشرک کافر ہونے کی سزا نہیں تھی، نہ اتمام حجت کا مسئلہ تھا، نہ زبردستی اسلام منانے کا تھا۔ جو عہد شکن لوگ تھے غدار، ان سے کہا ان سے کوئی معاہدہ نہ کرنا، جو پچھلے ہیں نا وہ پورے کر دو، اور جو کہ نہیں ان سے کسی مولانا کو کہہ دے کتنی یار مدت ہے تمہیں، اگر امن سے رہنا رہو، نہیں تو دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ، اسلام لانا تو لا لو۔ یہاں جبر کوئی نہیں، نہ ان آیتوں کی یہ تشریح۔ یہاں لام جو ہے نا الف لام، اس کو ہم کہیں گے کہ عہد کے لیے، کہ مخصوص لوگ جو تھے مشرکین میں سے بھی وہ جنہوں نے بار بار معاہدے توڑے۔ اب 4 رکوع کو پڑھ کے دیکھ لے، جنہوں نے میرے کہنے پڑھا مولانا سبحان اللہ، یہاں تو بات ہی کوئی نہیں یار کہ اتمام حجت ہو گئی اور مشرک، اور اتمام حجت بالکل غلط بات ہے۔ اتمام حجت جو بات فلسفہ جو اسرائیل صاحب نے بیان کیا نا، اور غامدی صاحب بھی بیان کرتے ہیں، اور ہم بھی متاثر ہوئے اس سے پہلے، کوئی بات نہیں۔ اتمام حجت اگر ہو چکی ہے، ان لوگوں کا وجود بیکار ہے زمین پر، اللہ عذاب سے انہیں تباہ کر دے، یا مسلمانوں کو کہہ دے قتل کر دو۔ اسلام لانے کا کہنا کیا مطلب؟ ان کا اسلام لانا ہوتا تو لا نہ چکتے، اتمام حجت ہو چکا تھا، مگر جب وہ نہیں لائے تب تلوار سے اسلام لانا۔ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ اتمام حجت ہو جائے تو اللہ پھر کو عذاب نازل کرے اور امتوں کو تباہ کر دے، ٹھیک ہے کہ ان جانوروں کو اب کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یا رسول کو حکم ہو جائے قتل کرو، ان کا جرم ناقابل معافی ہو، کلمہ پڑھانے کی بات نہ کی، کہ بات ختم ہے، یہ بیکار ہے، لوگ مار دو۔ یہ معقول راستہ تھا، یا اللہ کا عذاب یا مسلمانوں کی تلوار۔ اور یہ اس بات سے جو پھر غامدی صاحب نے دوسرے مسئلے نکالے نا کہ جو ہے نا کہ مرتد کو قتل کرو، یہ بھی مشرکین عرب کے لیے تھا کہ ان میں سے کوئی مرتد ہو تو قتل کرو۔ اتمام حجت، اتمام حجت ایسا فکرہ چلا کہ وہ مرتدوں کا قانون بھی وہاں تک رہ گیا، حالانکہ وہ بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتمام حجت ہو چکا۔ وہ بھی بات یہ کہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے جو شخص اسلام لاتا ہے، مرتد کی سزا یا دوسری سزائیں صاحب ہم جانتے ہیں کہ دارالاسلام کریں، کفر کے علاقے میں کوئی مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ مسلمان حکومت کے اندر رہتا ہے اور وہاں اسلام لائے اور پھر مرتد ہو، اس کو قتل کرے۔ اگر صرف ارتداد کی سزا ہوتی تو ہمیں حکم جاؤ ان کے علاقوں میں گھس کر دہشت گردی کرو گے، نہیں۔ ارتداد کی سزا اسلامی حکومت کے کیوں ہے؟ اسلامی حکومت میں جو قرآن و سنت ہوتا ہے نا، یہ مذہبی کتاب نہیں ہوتی، یہ ملک کا سپریم لا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اعلان کرتا مسلم، اس نے کہا میں اس آئین کا وفادار ہوں۔ اب پوری دنیا میں یہ ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، کہ کسی ملک میں رہ کر اس کا شہری بن کر اس کی آئین کی وفاداری قید کرے اور پھر اعلان بغاوت کا کر دے، یہ ہائی ٹریزن ہے، اس کی سزا موت۔ وہ حکومت کہے گی یہ ہمارے علاقہ سے دفع ہو جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ،
ملک میں رہتے ہیں اور آئین کو تم چیلنج کرتے ہو. تو اسلامی حکومت میں مرتد کی اصلاح اس لیے کہ وہ مان گیا. اور میں کہتا ہوں یہ جو کہ غیر مسلم کو رعایت دے گی کہ وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں اس قانون کا وفادار، مگر مہلت دی کہ امن کے زیر سایہ شاید امن دیکھ کر کبھی اسلام لے آئے. یہ اسلام نے بڑی کڑوی گولی ہضم کی ہے، ورنہ غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت ہی نہ ہوتی کہ جب تک اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے اس کے وجہ کیوں رہتے. ذمہ جو بنانا بڑی اسلام نے سمجھے وسعت سے ظرف کا مظاہرہ کیا، کھلا دے کہ رہتے رہتے شاید اسلام لے. مگر جو لا کر اسلام اعلان کر کے بالکل ایسے جیسے شخص کوئی فوج میں بھرتی نہ الگ بات ہو کر ضابطہ توڑے اور نکل جائے، اس مفرور کو فوج نہیں کرتے. کیونکہ اگر یہ کھلی اجازت دے دیجیے کہ روز اعلان لوگ کریں کہ ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں، دوسرے دن بغاوت کرتے رہیں، کوئی ریاست قائم رہ سکی. اس لیے یہ بھی کوئی نہیں تھا کہ عرب کے مشرقوں کے لیے تھا اتمام حجت کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے کہ انتظامی مسئلہ ہے کہ کوئی معاشرہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی اگر اس کے اجزاء جو ہے نا روز بکھرتے رہیں، آئین کو توڑتے رہیں. اسی طرح یہ کہہ دیا کہ وارث جو حضور نے فرمایا کہ کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں، مسلمان کافر کا نہیں، یہ بھی مشرکین عرب کے لیے ان سے اللہ نے رشتہ توڑ دیا. یہ ساری باتیں ایک غلط مسئلے سے پیدا ہوگی. عرب کے مشرکوں نے یہ کوئی الگ قانون نہیں. ان میں سے جو بے ایمان وعدے توڑتے تھے ان غداروں کے لیے یہ باتیں آئیں کہ یہ اب سوچ رہے کہ یا اسلام لائیں یا ملک چھوڑ دیں یا پھر معاہدہ نہیں اپنائے سر سے ہوگا. کیا اعتبار کریں تم؟ یہ بڑی ایسی بات ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ ایسی تفسیریں چھوڑ دیں جو کہتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے یہی راستہ رہ گیا تھا، یا کلمہ پڑھے یا قتل ہو جائے. یہ تو جبر کا بالکل انتہا جبر. ایسے اسلام کا کیا فائدہ؟ کر لو جو سوال کر. مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ اس کا پہلا اور سورہ توبہ کا تیسرا رکوع یہ دراصل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا اور چوتھا رکوع آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ان کی یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اللہ تعالیٰ نا میرے اس محترم بھائی مرحوم کو یہ بات معاف کرے. میرے سامنے انہوں نے کہی تھی، میں نے وہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کو آپ ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ یہ جہاں یہاں ہونے چاہیے. نہیں، ربط آپ قرآن کو خود ہی غور سے پڑھیں، جہاں جہاں چاہتے ہیں وہیں ہونے چاہیے. ایک حرف بھی ہلا دیا جائے نا قرآن کا اپنی اجازت، جیسے کہکشاں نظام شمسی تباہ ہو جائے گا نا، اس طرح یہ سارا دین تباہ ہو جائے. جو اللہ نے جہاں اتارا اور جس طرح حضور نے پہنچایا اسی جگہ سیٹ ہے. سب میری میں اگر نہیں بات آئی تو مانوں میں کہ میرے علم کی کوتاہی ہے، کوئی دوسرا سمجھا دے. یہ سورہ توبہ کے بارے میں غامدی صاحب وہ بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے انہیں جان دیا. اب سوچیں مشرکین عرب کے لیے بھی نہیں ہے کہ سب کو بس قتل کر دو یا اسلام، یہ بات نہیں. مشرکین عرب میں سے جنہوں نے معاہدے توڑے، بار بار توڑے، اور جن کا اللہ کہتا تمہارے بارے میں علم ولا ذمہ، نہ برشتہ داری کا یہ لحاظ کریں گے موقع پھر ملے گا، نہ کسی معاہدے کا. ان سے معاہدے کرنے حماقت ہے. ختم کرو معاہدے ختم کرنے کی بات. اسلام لانے کا جو ذکر آ گیا وہ درمیان میں ان کی مرضی کی بات. جو حدیث پاک ایک آ گئی نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. جب یہ کہہ دیں ان کی جان مال محفوظ ہو. ان کے بارے میں اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مشرکین عرب کے لیے تھا، یہی اتمام حجت کے لیے، ان کے لیے جزیہ نہیں تھا. مگر جب مفصل حدیث دیکھتے دوسری جگہ کہ رسول اللہ جب لشکر عرب میں روانہ کرتے تھے انہیں کہتے اسلام کی دعوت دو، اسلام نہ قبول کریں تو جزیہ کی کہو. آخر میں پھر جنگ کی بات. جزیہ درمیان میں تھا. اس روایت میں اگر اختصار ہے نہیں ذکر ہوا تو جیسے قرآن میں ایک بات کسی جگہ اجمال کے ساتھ ہے، کہیں تفسیر کے ساتھ، احادیث میں بھی عرب میں جو شریعت دستے آپ بھیجے پڑھ لیں. ان میں بھی گنجائش تھی کہ اگر نہیں وہ اسلام لانا چاہتے ہو جزیہ دے دیں. تو یہ جو کہنا نا کہ نہیں عرب پر اتمام حجت ہو گئی تھی اس لیے ان کی یہی سزا کہ بس اسلام لائیں پھر ختم کرو. اگر اتمام حجت ہو چکی نا تو اب زبردستی نہ کلمہ پڑھاؤ، ختم کر. یہ ان کے جرم کی سزا اگر یہی مناسب ہے ختم، مسلمانوں کی تلوار ختم کرے یا پہلی امتوں کی طرح لا کا عذاب ختم کرے. اتمام حجت میں یہ بات تو معقول ہوگی، مگر یہ کہ اتمام حجت ہوگا وہ کلمہ نہیں اس نے پڑھا، نہ آپ پڑھنا چاہتا آپ تلوار رکھ لیتے پڑھو. یہ آپ ہی فیصلہ کرے. اللہ کو یہ ایمان مطلوب ہے، اس ایمان کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ یہاں کوئی کام آئے گا، منافق رہے گا، آخرت میں دوزخ میں جائے گا. جی مولانا صاحب، زاہد صاحب پوچھتے ہیں کہ مسکونہ اور غیر مسکونہ کی وضاحت فرما دیں. ہاں، زاہد صاحب کا یہ سوال ہے. میں نے جب بیان کیا تھا پردے کے مسائل میں کہ گھر کا پردہ جو ہے نا
یہ میری بھی کوئی نہیں دریافت کہ مجھے یہ پتہ چلا، مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، فیض الباری نے اس کو بیان کیا، مولانا حمید بن فرائی کے استاد شاگرد تھے مولانا اسرائی صاحب، انہوں نے بہت صحیح بات سوچی کہ جہاں بات آتی نا کہ چہرے پر یا اپنے اوپر چادریں اور لٹکائیں کچھ حصہ تاکہ پہچانی جائیں، کوئی انہیں تنگ کرنے کی ضرورت نہ کرے، وہ پہچانی جائیں سے پتہ لگتا تھا کہ باہر کی بات، کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادر لیں سر سے پاؤں تک، یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کا حصہ کچھ اپنے آگے لٹکائیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ شریف زادیاں ہیں، ان کو تنگ نہ کریں۔ الفاظ بتاتے، اور سورہ نور جو تھی وہ خود کہہ رہی تھی کہ سورہ نور میں جس کا ذکر ہے نا وہ ہے گھر کا پردہ، کیونکہ یہ جب رکوع شروع ہوتا تو رکوع شروع ہی اس سے ہوا ہے، نہیں ہے دوسری کہاں، نور، نور دیکھو نا یہ نام ہے، اس میں پڑھی یہ پڑھی یہ بھی نہیں، اللہ اکبر، یہی میں اللہ اکبر۔ ارے آدمی صاف دل سے قرآن کو پڑھے تو یہ جتنی باتیں ہیں نا کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی نیچی رکھیں، اور یہ دو حصہ ہر وقت کھلا رہتا ہے یعنی منہ اور ہاتھ، اس کا پردہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو بدلتے ہیں نا مولانا مودودی صاحب وغیرہ کے، نہیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ کپڑوں کی بات ہے جو خود بخود ظاہر، کپڑوں کا کرنا، کپڑے تو اوپر ہونے ہی ہونے، یہ اجازت جو ملی کہ جو حصہ جسم کا ظاہر رہتا ہے منہ اور ہاتھ صحابہ نے تشریح کی پردہ نہیں، مگر غلط بات یہ ہو گئی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ باہر لے گیا اس کو، باہر تو وہ صورت احزاب والی بات تھی کہ چادر لو اپنے چہروں کے آگے لٹکاؤ، اس میں گھر کے اندر کی بات تھی، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے گھر کے اندر کی بات ہے؟ وہ شروع فکرہ کہاں سے رکو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہ شروع پڑھ لیں پھر آگے پڑھتے جائیں کہ لوگوں ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تم ان سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کر لو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے۔ بہتر کیا؟ پردہ رہے گا، بے حیائی نہیں پھیلے گی، بے شرمی نہیں ہوگی، لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ شروع کیا ہوا کہ دوسروں کے گھر میں، اس میں ایک تو کہتا کہ ایک تمہارے اپنے گھر ہیں بیوی بچے، اس میں ویسے ہی تم چلے جاؤ بغیر اجازت، ٹھیک ہے، دوسروں کے گھروں میں جانا چاہتے ہو پھر سلام کہو، اجازت۔ یہاں سے بات ہوئی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو اس وقت تو نہ داخل ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی۔ پہلے سے اگر انہیں اجازت دے دی کہ ہم نہ بھی گھر میں ہوتے تم چلے جانا، بات کر کے، ورنہ نہیں گھر میں کوئی نہ داخل ہو، اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا۔ یہ سب داخل ہونے کی بات، گھروں میں داخل ہونے کے معاملے۔ اسی میں آیا کہ ایک ایسا گھر بھی ہوگا، ایک تمہارا اپنے کا بیان ہو گیا، ایک دوسروں کے گھروں کا ہو گیا جہاں رہتے ہیں کچھ لوگ، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ اب سوال ہوتا تھا کئی ایسے حویلیاں اور مکان ہیں کہ کہاں بیوی بچے نہیں رہتے، مرگ صاحب کی حویلی، اس میں بھینسیں وغیرہ ہیں، کوئی چودھری ہے اس نے کوئی ڈیرا بنایا، لوگ بیٹھے ہیں، تو ایسے گھروں کا بھی اسلام نے مسئلہ حل کیا کہ جو داخل ہونے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، بات گھر جانے کی ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسے گھر جہاں میں رہائش نہیں، ایسے بیٹھتے لوگ بیوی بچے نہیں رہتی، تو فرمایا ایسے گھر جنہوں میں تمہاری رہائش نہیں، تمہارا کنبہ نہیں رہتا، وہاں کوئی حرج نہیں، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو بلا اجازت بھی چلے جاؤ، وہ تو بنے ہی اس لیے کہ لوگ آئیں جائیں اور اپنی باتیں کریں۔ واللہ یہ ہے غیر مسکونہ کی بات، اس میں کہاں باہر کی باتیں ہیں یا گلیوں بازار، گھروں کی بات ہے کہ ایک گھر تمہارے اپنے ہیں، ایک گھر دوسروں کے مگر ان کے بال بچے وہاں رہتے، ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں بال بچہ رہتا، وہاں بلا اجازت بھی چلے۔ یہ ہے غیر مسکونہ۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ کیسے غامدی صاحب نے کہا کہ گھومو پھرو اور لوگ، غیر مسکونہ تو گھر ہی ہیں، اندر ہی بیٹھے ہیں لوگ، وہاں ہی جانا، پھر وہاں بال بچے نہیں، بیویاں عورتیں نہیں، چلے جاؤ۔ آگے پھر آتا ہے کہ مومنوں کو کہیں نگاہیں نیچی رکھیں، یہ سارا وہی سیاق چلا آتا ہے کہ گھر میں جانے کا یہ طریقہ۔ اب گھر میں چلے گئے، گھر میں وہاں عورتیں بھی ہیں، یہ بھی بیگانے آدمی جن کو اجازت دے دی آ گئے۔ اب یہاں مسئلے پیدا ہوئے کہ عورتیں بھی ہوں گی تو مرد جو ہیں یہ
تاڑ تاڑ کر دیکھیں یا عورتیں دیکھیں تو فتنے ہی پیدا ہوں گے، کیونکہ چھوڑ دو جی کیا کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ سورہ احزاب کے اندر جو ہے نا پردے وہ بھی پڑھ لیں۔ اب بات شروع ہوئی کہ گھر میں چلے گئے لوگ، اجازت لے لی تو کہا کہ مومن اپنی نگاہیں بچائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی پردے کا خیال رکھیں، کوئی ایسا ننگا نہ ہو جائے۔ عورتوں کے لیے پھر حکم آئے وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زیب و زینت جو ہے نا بناؤ سنگار وہ نہ ظاہر کریں سوائے اس میں سے جو ظاہر رہتا ہے، یعنی منہ اور ہاتھ، باقی نہ اپنا سارا دکھائیں، اور اپنے باپوں کے سامنے ان کے سامنے۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لیا پورا رکوع، جیسے میں نے سورۃ توبہ کہا نا کہ عہد توڑنے والوں کی بیاں گھر میں داخل ہونے کی آداب ہے۔ اس سے ہی وہ مسئلہ حل ہوتا ہے جو مولوی صاحب سے بھی نہیں حل ہوتا، کہا کہ جب عورتیں باہر نکلیں گی انہوں نے چہروں پر پردہ کیا ہوگا تو پھر یہ حکم کیوں کہ عورتیں جو ہے نا وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں، پھر کیا فائدہ، چہرے تو ڈھکے ہوئے۔ تو کہتے ہیں نہیں بائی چانس ہو سکتا ہے کہ زیادہ خیال نہیں عورت نے کیا، کسی موڑ پر نظر آ جائے، نہیں بات یہ نہیں، یہ گھر کی بات تھی کہ گھر میں جس آدمی کو آنے کی اجازت دیتے ہیں نا تم، یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ آنے کے قابل ہے، اگر سگا بھائی ہے مگر نہیں اچھا کیریکٹر کا نہیں آنے دینا، گھر والا یہ سوچے، اور اگر دوست ہے نہیں بھی رشتہ دار مگر قابل اعتماد نیک شریف آدمی آنے دو۔ ایسے لوگ گھر میں آئیں تو وہاں یہ بیت غلطی ہے کہ منہ سیدھا سادہ اور ہاتھ جو ہے نا ننگے ہوں گے تو کوئی بات نہیں، مگر تاڑ تاڑ کر دیکھنے کی اجازت نہیں، یہ نہیں کہ یہ اجازت اللہ نے دے دی ناجائز فائدہ اٹھاؤ کہ آنکھیں کھول کھول کرنا دیکھو۔ اس میں بھی غضو جو کہا کہ نگاہوں کو کم کرو، یہ ہم نیچے ہی رکھو جو ہے نا، یہ بھی ترجمہ کرتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر نگاہوں کو کم کرو، وغض من صوت، اپنی آواز زور سے نہ کم کر۔ تو آنکھیں ایک تو ہوتا خوب کھول کر دیکھنا، یہ بد نیتی ہے، ایک ہے کہ دیکھنا پڑتا باتیں جو کر رہے ہیں مگر کھول کر نہیں، بس اصل حالت میں تھوڑی سی باندھی کم کرو۔ اللہ نے کہا کہ عورتیں مرد اگر ضرورت پڑتی ہے، کیسی قرآن کی بات۔ اور آخر میں پھر اسی صورت میں آیا، لوگوں نے یہ چیزیں سن کر کہا کہ اس طرح تو ملنا جلنا حرام ہی ہو گیا، تو بعد میں اللہ نے پھر وضاحت کی آخر میں پڑھ لیں اسی صورت کے کہ نہیں اللہ تنگ نہیں کرنا چاہتا، بے شک تم مل کر کھانا کھاؤ مرد عورتیں اور جدا جدا کھاؤ، بس وہ پابندیاں جو ان کا خیال رکھو کہ اجازت لے کر آؤ، نگاہیں جو ہے نا وہ کھول کر ایک دوسرے کو نہ دیکھو۔ تو یہ سارا گھر کا ہی معاملہ چلا جا رہا ہے، گھر ایک مسکونہ ہے کہ وہاں بیوی بچے رہ رہے ہیں، ان کے یہ حکام ہے۔ درمیان میں سوال پیدا ہو گیا جہاں نہ بیوی بچے ہوں، ایسے مکان و حویلیاں وغیرہ بیٹھ کے وہاں کا وہاں اجازت مانگنے کی کیا ضرورت، وہاں تو لوگ بیٹھے ہی اس لیے کھڑا دربار آئے جو جیتے۔ اور جو سورہ احزاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ سورہ جو گھر سے باہر نکلیں وہ گھونگھٹ نکالیں، اور اس پر اللہ رحمت فرمائے اسلائی صاحب حوالے دے دے کر انہوں نے کیسا لکھا، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ افسوس ہے کہ ہم جو ان کے شاگرد تھے اور ساتھی، ہم نے سارا معاملہ خراب کر دیا، اور جو لوگوں کے یہ کہنے کے لیے اٹھے تھے کہ قرآن جو ہے اس میں نظم ہے، اس کی آیتیں آگے پیچھے ساری پڑھیں تو ایک معنی کے سوا معنی نہیں بنتا، وہ خواب بھی پریشان ہو گئے۔ اسرائیل صاحب ابھی زندہ ہی تھے تو کسی نے کوئی تشریح شروع کر دی، وہ نظم قرآن بھی کچھ فائدہ نہ دے سکا، ہم علماء کو کہتے بے ربط باتیں کر دی وہی۔ اب اس میں بھی جو ہے کہ سورہ نور میں یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ 59 آیت ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر بڑی چادریں اوڑھیں اور ان چادروں کا کچھ حصہ اپنے آگے لٹکائیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ ہدایت اس لیے ہے کہ اس سے اچھے لوگ بالکل صاف سمجھ جائیں گے کہ شریف زادیاں ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہ کریں ورنہ نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس بارے میں پھر یہ ساری باتیں کر کے نا آخر میں لکھتے ہیں اسرائی صاحب، اس جلباب سے متعلق یہ ہدایت فرمائی کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ بھی فی الجملہ ڈھک جائے اور انہیں چلنے پھرنے میں زحمت پیش نہ آئے،
یہی جلباب ہے جو ہمارے دیہاتوں کی شریف بڑی بوڑھیوں میں اب بھی رائج ہے، اور اسی نے فیشن کی ترقی سے اب برقع کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس برقع کو اس زمانے کے دلدادگان تہذیب اگر تہذیب کے خلاف قرار دیتے ہیں تو دیتے جائیں، لیکن قرآن مجید میں اس کا حکم نہایت واضح الفاظ میں موجود ہے، جس کا انکار صرف وہی برخود غلط لوگ کر سکتے ہیں جو خدا رسول سے زیادہ مہذب ہونے کے مدعی۔ رحمہ اللہ رحمت اللہ سے بہت رحمت فرمائے اسرائیل صاحب، کسر نہیں چھوڑی، پوری بحث کی ہے۔ اور جو کہہ دیا نا عام لوگوں نے کہ کہا یہ پہچانی جائے، اور اس کا ترجمہ کر لیا کہ پہچانی جائیں، یہ آزاد عورتیں لونڈیاں نہیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا کہ لونڈیوں کو بچک چھیڑو۔ توبہ توبہ توبہ، ایسا ظلم لونڈیاں بیچاریاں غیر قوم کی ہماری حفاظت میں آئی ہیں، کام کاج کے لیے نکلنا پڑتا ہے، ان کے بارے میں اگر کہہ بے پردہ ہی رہے لوگ چھیڑیں ان کو، توبہ، یہ قرآن کا مضمون ایسا ہو سکتا؟ تو پہچانی جائیں سے یہی کہ ان کا شریف ہونا جو ہے سب کچھ نظر آئے کہ اگر غلط حرکت کی نتیجہ برا ہوگا۔ یہ حکمت ہے، یہ نہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ضرور اسی صورت میں جیسے کہ اگر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بنو، اب متقی بنانے کے لیے ہے کہ لوگ پہچانے اور ناشرات کریں، کوئی کرے اس کے باوجود کریں گے حرامی تو پوچھے گی پھر نتائج، یہ نہیں کہ اگر نہ چھیڑیں تو پھر کھلی چھٹی ہے، نہیں، وہ تو آخری نتیجہ بتایا کہ اگر پردہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ نہیں ستائی جائیں گے اور کسی کو بہانہ نہیں ملے گی۔ اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی، اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں سب محرکات کے تحت ہی نازل ہوئے۔ نقطے کی بات اگر کہنا کہ اس وقت حالات یہ تھے اس لیے، تو اسرائیل صاحب حالات ہوتے ہیں تو حکم مطلع، مگر بعد میں وہ حرام ہو جاتا، وہ ساری دنیا کے لیے قانون بن جاتا۔ اگر کوئی کہیں اسی زمانے کے پھر قرآن کو ختم کر دو بھائی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ محرکات نہ ہوں تو وہ احکام کا عدم ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا، کیا کوئی ذی ہوش یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کل کی نسبت 1000 درجہ زیادہ خراب نہیں ہے؟ البتہ حیا رفت کے وہ تصورات معدوم ہو گئے جن کی تعلیم قرآن نے دی۔ کہتے بگاڑ زیادہ بڑھ گیا، کم ہو گیا، سختی کرنے کی ضرورت ہے پردے کے بارے میں۔ جیسے جائز بھی ہے نا یہ تربوز کھانا، حیضہ پھیل جائے تو دنا ڈاکٹر تو روک دیں گے۔ اب غامدی صاحب اور ہمیں چاہیے کہ اگر تھوڑی بہت گنجائش بھی تھی نا بند کریں، کہ دین کا ایک مشکل چیپٹر ہے۔ اور اعلام الموقعین جو غامدی صاحب نے پڑھی اس میں انہوں نے 60 سے بھی زیادہ مثالیں دی ہیں قرآن و حدیث سے کہ یہ چیز بذات سے خود کوئی بری نہیں مگر انجام برا۔ اس لیے یہ دین میں جو کہا گیا کہ نظر نہ اٹھاؤ دوسری عورتوں کی طرف یا لڑکوں کی طرف، بھائی نظر سے کیا بیٹھتا؟ یہی بیٹھتا کہ یہ لے جاتی ہیں حسرتا برائی کی۔ اسی طرح موسیقی جو ہے، جس کا دی چاہے نہ مانے موسیقی کرتا ہے، موسیقی جو نا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شے بھی پیدا کی ہے ہر شے میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہے، شر میں تو نہیں پیدا کیا، مگر انجام کیا؟ میں اس بارے میں امام جو ہے نا شوکانی، جن کی بحثوں سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، کہ انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں، یہ موسیقی جائز کہنے والوں کے بھی دلائل انہوں نے دیے، ناجائز کہنے والوں کے حدیثوں پہ بحث کی۔ اس کے حاشی میں علامہ البانی صاحب ان کے شاگردوں نے بتایا کہ نہیں، ابن حزم سے غلطی ہوئی ہے، کئی حدیثیں ممانعت میں ہیں جو بالکل صحیح ہیں، اور یہ موسیقی جائز نہیں۔ خرابی کیا؟ یہ الفاظ جو ہے اس تقریر میں یا اس جواب میں آنے چاہیے، سارا لکھا کر انہوں نے کہا 529 صفحات جو نیا ہے نا نسخہ نائل الاوتار کا، اخیر کی بات ہے وَإِذَا تَقَرَّرَ جَمِيعُ مَا حَرَّرْنَا مِنْ حُجَجِ الْفَرِيقَيْنِ، کہ جب دونوں پارٹیوں کی دلیلیں ہم نے پوری محنت سے اکٹھی کر دیں، فَلَا يَخْفَى عَلَى النَّاظِرِ، تو اب جو ان کو دیکھے گا اس پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہے گی، أَنَّ مَحِلَّ النِّزَاعِ إِذَا خَرَجَ عَنْ دَائِرَةِ الْحَرَامِ، کہ اگر یہ موسیقی ساز طبلے سرنگیاں حرام سے نکل بھی جائیں، لم يخرج عن دائرۃ الاستواء، تو جو حضور نے کہا ایک حرام واضح ہے، حلال واضح، درمیان میں مشتبہ چیزیں، جو اپنا دین و ایمان بچانا چاہتا دور ہے۔ ورنہ جس طرح کوئی ایک سرکار نے علاقہ ہیبیٹیٹ بنایا، یہاں نہ کوئی جانور چرائے، جو بیوقوف جانور سرحد پر چرائے گا ہو سکتا ہے ذرا غفلت ہو جائے، دوسرے آدمی میں داخل ہو جائیں، سزا کے لائی۔ والمومنون وقافون بالشبہات، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ شبہات سے پرے رہتے ہیں، کما سرہ بالحدیث الصحیح، جیسے حضور پاک نے صحیح حدیث میں فرمایا، ومن ترک، جو مشتبہ شیوں کی بھی چھوڑ گیا، فقد استبرأ لعرضہ ودینہ، اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا۔ ومن حام حول الحما، اور جو اس ممنوع علاقے کے قریب قریب گھومتا رہا، یوشک یا کافی، ایک دن آئے گا کہ وہ ڈوب جائے گا۔
ولا سیما اذا کان مشتملا علی ذکر القدود والخدود والجمال والدلال والحجر والوصال ومعاکرۃ العقار وخل الازار والوقار، خاص کر کے جب موسیقی میں ہوں گی باتیں قدوں کی، پتلا قد، ایسی کمر، ان کے ساروں کی، حسن کی، نخروں کی، اور کبھی ہجر کی، کبھی وصال کی، اور کبھی شراب پینے کی، اور کبھی جو نا بے حیائی کی باتیں کرنے کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلیہ، ان چیزوں کو سننے والا اس سے نہیں بچ سکے گا کہ وہ ایک دن مصیبت میں پڑ جائے گا۔ فإن كان من التصرف في ذات الله حد يكثر عنه البس، اگرچہ پہلے وہ دین میں اتنا پختہ ہونا کہ ہم بیان ہی نہ کرتے، بڑا دیندار بھی سنتا رہے گا تو جیڑا ندی دریا تے کھیلدا ہے کسے روز میں جان نادان ہے، جو کنارے پر نہاتا چھوٹا بچہ ڈوب جائے گا، تو کہتے ہیں کسی دن یہ مصیبت میں پڑے گا۔ وَكَمْ لِهَٰذِهِ الْبَصِيرَةِ الشَّيْطَانِيَّةِ مِنْ قَتِيلٍ دَمُّ مَسْرُورٍ، اور اس شیطانی طریقے سے، موسیقی سے، کہتے ہیں اس ذریعہ سے کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں جن کا خون رائے گاں گیا، کوئی مول نہیں پڑا اس کے خون کا، دین تباہ ہو گیا، زانی اور بدکار ہو کر مرے۔ واسیر بہموم غرام ہی حیام مقبول، اور کتنے اس کے عشق میں اور اس کے جنون میں قیدی ہو گئے اور ان کے پاؤں میں برائی کی بیڑیاں پڑ گئیں۔ نسأل اللہ السداد والثبات، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پر رکھے اور ثابت کرے۔ یہ نچوڑ ہے دونوں طرف کی کہ یہ خطرے سے خالی نہیں، اور اس کے لیے ایک بات جو اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، تو پھر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکم نہیں لگتا اس سے۔ کہاں گیا ہوں احباب، تو اس میں جو آپ نے مجھے بات بھی یاد دلائی، تو اس سے ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی، وہ بھی بیان کرنی ہے کہ انہوں نے عجیب تماشا لوگوں نے بنا لیا کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیویوں کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا نا کہ تم گھروں میں رہو، اپنی زینت نہ دکھلاتی رہو، اور پردے کے پیچھے سے لوگ سوال کریں، تو کہتے ہیں یہ سارے حکم حضور کی بیویوں کے لیے، دوسریوں نہیں۔ دوسروں کے سامنے بیشکا عورتوں کے ساتھ بٹھا کر باتیں کرو، سامنے جا کر انہیں چیزیں مانگو۔ بھئی اللہ کے رسول کی بیویوں کو تو پہلے اللہ نے مخاطب کیا کہ پہلے حضور کے گھر میں تو یہ نمونہ قائم ہو، ورنہ یہ تو نہیں کہ یہ حکم ان کے لیے، ان میں سے کون سی بات ہے جو صرف ان کے لیے مخصوص ہے؟ قرآن سنتے جائیں اور ان لوگوں کی حالت پر افسوس کرتے جائیں۔ ایک طرف یہ لوگ بڑے آزاد خیال بنتے ہیں، روشن خیال، جب ایک حکم کی علت بیان ہو گئی کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا، وہ اجتہاد ہو گیا کہ پھر وہ علت جہاں پائی جائے گی، جیسے شراب کے بارے میں کہا اس سے آدمی جو ہے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا، اب جو چیز عقل کو ڈھانکے گی اندر آتی جائے گی۔ حضور کی بیویوں کے ساتھ جب کہا کہ اس طرح نہ کرو، تو وجہ کیا بیان کی ہے؟ سن لو اور دیکھو کہ دوسری عورتوں کے لیے تو بالاولا، اس کو کہتے ہیں وہ اجتہاد جو اس سے زیادہ، کہتے ہیں حضور کی بیویوں سے لوگ دوسریوں کو زیادہ کرنا چاہیے اگر صحیح منام پڑے۔ وہ کچھ نرمی کرتی، مائیں تھی امت، احترام تھا ان کا، دوسری عورتوں کا کیا شرم لحاظہ میں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی سمجھیں جیسے کئی ظاہریوں نے کہا ان مجتہدین کی طرف کہ قرآن میں صرف کہا کہ باپ کو اف نہ کہو، مارنے سے منع نہیں کیا، ڈنڈے مارتے تھے باپ کو۔ اب یہ ہے ان لوگوں کا علم کہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ اف نہ کہو، بالکل کتابوں میں آئی۔ ابن قیم کہتا ظاہری ہونے کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں مارنے کی کم منع کی، حالانکہ یہ دلالت اولا ہے کہ اگر اف کہنا منع ہے تو مارنا تو اس سے زیادہ منع ہونا چاہیے، نہیں عقل آئی۔ ایک جگہ ظاہریوں نے کہا کہ لڑکی سے پوچھو نا جو کماری ہے کہ ہم تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر وہ خاموش رہے تو مطلب نکلا راضی ہے، اور اگر اس نے منہ سے کہہ دیا نا کہ میں راضی ہوں، پھر نہیں تھی، پھر دوبارہ پوچھ۔ وہاں ابن قیم لکھتے ہیں واہ اللہ کو بظاہریت، جب آدمی ظاہری ہو جائے تو پھر یہی نتیجے نکلے ہوتے ہیں۔ حضور کی بیویوں کے حکم پڑھیں، خدا کی قسم نکلتا ہے، اور حضور کی بیویاں نہ بھی ایسا کرتی تو خیر امت کی عورتیں ضرور کریں۔ تباہی کیا کہتا اللہ، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، یہ تو پہل کریں، شروع حضور کے گھر سے کرا، اے نبی کی بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں اگر متقی بن کر رہو۔ فلا تخضعن بالقول، حکم کیا پہلا کہ لوچدار آواز سے، یہ کہتے ہیں لڑکیاں گانے گائیں، موسیقی، کچھ نہیں بگڑتا، صرف بات ہی کرنی تھی، تو کہا رسول کی بیویوں نے بدماشی کی نہیں کہ نرم لہجہ، فلا تخضعن بالقول، لوچدار یا نرم لہجے سے بات نہ کسی سے کرنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے وہ غلط توقع قائم کر۔ اب یہ نبی کی بیویوں کے لیے زیادہ
وہاں تو شاید لوگ یہ نہ توقع کرتے، یہاں تو خطرہ ہی خطرہ کہ بچیاں اس طرح نزاکت سے باتیں کریں گی، تو علت کیا بیان ہوئی ہے کہ نرم بات کرنے سے دلوں میں شہوت پیدا ہوئی۔ اب یہ کسی زمانے تک یا کسی خاص عورت کے لیے ایک عام اصول مل گیا کہ نرم لہجے سے اگر باتیں کریں گی، خبریں سنائیں گی، اناؤنسر بنیں گی، گیت گائیں گی، تو پھر فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں پہلے ہی بیماری ہے نا، امید باندھ رہی، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، شریف طریقے سے تم بات کیجیے۔ تو ایک بات تو یہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے وقتوں میں بن سور کر باہر گھومتی تھی نہ اس طرح کرو۔ اسی میں وہ آیت آتی ہے کہ اللہ چاہتا کہ اہل بیت تم سے اللہ پریدی کو دور کرے اور پاک صاف رکھے، اس کو بھی شیعہ سنی کھینچ لائے گئے ادھر۔ اس میں بھائی کوئی بات نہیں کہ اللہ پاک کرنا چاہتا کہ ضرور ہے یہ پاک کر ہی دینا ہے اس کو، یہ ارادہ تکوینی نہیں کہ ہو کر ہی رہے گا، یہ ارادہ تشریع ہے کہ یہ قانون جو دیے گئے ہیں کہ گھروں میں رہو، پردہ کرو، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ کوئی اسکینڈل نہ بنے، تم شریف زندگی گزارو۔ یہ رہے کوئی اہل بیت اس پر یا نہ رہے اس کی اپنی مرضی، یہ نہیں کہ ضرور بانی جانا، خواہ وہ حضور کی بیویاں یا دوسرا خاندان، ان کے لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے ان قانونوں سے کہ تم پاک صاف رہو۔ جیسے ہمارے لیے وضو اور غسل کے مسئلے ہیں، وہاں بھی یہی لفظ آتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے، وہ یہ ہے کہ آٹومیٹک ہو جانا ہے، نہ کوئی یہ فضیلت کی آیت ہے نہ یہ پابندی کی آیت ہے، یہ حکم اس لیے لیے گیا ہے تاکہ تم پاک صاف رہ سکو۔ جیسے بچوں کو ہدایت کی بیٹا یہ میں باتیں کروں تنگ کرنے کے لیے یہ فائدہ، اور اس میں بھی پھر صاف صاف بتایا۔ تو اس سے کہتے ہیں دوسری یہ کہ عورتوں کا بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نکلنا تہذیب کی ترقی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلیت اولیٰ کی طرف رہ جائے۔ کہتے ہیں ترقی نہ کرو، قرآن نے کہا یہ پرانی جاہلیت ہے، وہ پرانی بے حیائی جس کی طرف تم جا رہے ہو، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ بچیوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ڈھانگ کر اپنا آپ رکھے، اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کریں۔ اس کا سب سے قیمتی گہنا جو ہے عفت پاک دامن، اس کو ڈبہ لگ گیا، جس کا جی چاہے اس کو سستا سستا سمجھ کے چھیڑے، مزے لے، توبہ توبہ، یہ بچیوں کی عزت ہے، ان کو وہ درجہ دو، ماں ہے تو اس کو اس کے قدموں میں جنت سمجھو، بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت شمار کرو، بہن ہو تو ضرور بنا، 3 بہنیں بھی ہیں تو دوزخ سے پردہ بن جائیں گی، بیوی ہے تو فرمایا یہ تمہارے لیے سارا ٹیسٹ یہی ہوگا کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیا، جو اسلام انہیں حقوق دیتا ہے سر کے ان کو اپنے نا گھر کی سب سے قیمتی متاع سمجھ، اور جو کہتے نہیں کھلی چھٹی دے دو تاکہ لوگ خوب سیر ہو کر دیکھ لیں، پھر وہ ان کا جی بھر جائے گا، ہٹ جائیں گے۔ یہ ایسی دلیل ہے جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یار چور ڈاکو تارے توڑتے پھرتے ہیں، سونا چاندی دولت جو ہے نا سڑک پر رکھ دو، خود ہی ڈاکو پھر توبہ کرنے، کوئی کرنے والی بات ہے کہ سب سے قیمتی شے بازار میں لا کے رکھ دو بیٹی اور بہن، کہ جس کا جی چاہے چھیڑے اور دیکھے، غلط بات ہے۔ اور یہاں ایک بات میں یہ بھی کہوں گا، میں نے سنا اسلائی گاندھی صاحب کا، کئی لوگوں نے تماشا بنا لیا، حضور نے فرمایا پہلی نظر تیرے لیے حلال ہے، دوسری نہیں۔ کہتے ہیں نہیں پہلی نظر کی چھٹی ہے۔ سوال کیا، میں نے سن رہا تھا پروگرام، کہ ہاں اتنی دیر تک دیکھتے رہو جب تک شہوت نہیں آتی، پہلی نظر اس وقت تک، جب شہوت آنی شروع ہو پھر سمجھو کہ پہلی نظر ختم۔ یار حد ہو گئی، یہ وہی بات ہے کہ سمندر میں دھکا دے دو اور پھر کہو کہ دامن نہ تر ہونے دو، کوئی کرنے کی بات ہے۔ وہاں بات کیا، کسی جگہ روایت میں آدھا ٹکڑایا، دوسری جگہ کھود کرتا، کہ پہلی اچانک نظر کا لوگوں نے پوچھا، دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کسی موڑ پر اچانک نظر پڑی، آپ نے فرمایا اسی وقت نظر پھیر لو، اس طرح بس رکھا، نگاہ پھیر، یہ پہلی جو اچانک پڑی یہ تیرے لیے معاف ہے، دوسری معاف نہیں۔ بات کہاں کی تھی؟ جان بوجھ کر دیکھنے پر لے گا کہ نہیں، دیکھتے رہو، جب شہوت آنے لگے تو ہٹ دو، بالکل جھوٹی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو بات تھی اچانک سے، بتاتا ہوں سن لو نا ذرا پہلے۔ وان جریر ابن عبداللہ، پہلی بات مکمل ہے، ان جریر ابن عبداللہ قال سألت رسول ان نظر الفجعۃ، سب درست کریں جو اینکر ہیں، حضور سے لوگوں نے پوچھا اچانک نظر کے بارے میں، دیکھنے کا ارادہ نہیں، پڑ گئی ہے، فقال اصرف بصرک، اور میں اسی وقت اپنی نظر پھیر لو۔ رواہما احمد و مسلم ابو داؤد و ترمذی صحیح۔
اسی کے لیے حضرت علی سے کہا یاری لا تب نظرۃ نظرہ، اگر ایک نظر پڑ گئی ہے تب اس کے بعد دوسری دفعہ دیکھنے کا خیال چھوڑ، فوراً ختم کر اس کو. فإنما القرور، اور جو وہ اچانک پڑ گئی تھی وہ معاف ہے، ولیس لک الآخرہ، اور جو دوسری تو ڈالے گا یہ نہیں معاف ہو. دین ترمیم نہ کرو، نہ بدلو دین کو جس طرح اللہ کے رسول نے دیا. عمل نہیں ہو سکتا تو رہنے تو دو وقتدار اس باہر. جی ہاں یہ بھی دیکھیں، یاد دلا دیا شفیق صاحب نے، قرآن جب وہ گھر میں جانے کی اجازت دیتا تو وہ کہتا کہ عورتیں جو نا اگر انہیں کوئی ایسے زیور پہنے ہوئے ہیں اپنے پاؤں میں جو شلوار کے نیچے چھپے ہوئے نہیں کچھ نظر آتے، تو وہ اگر بد نیتی سے اس طرح چلیں کہ وہ آواز آئے، پھر زیور کی آواز آنی، عورت نہیں دکھائی دی، نہ اس کی پنڈلی لگی ہوئی، زیور کی آواز، مگر وہ آئی ہے عورت کے بدن سے. آپ عورت مرد کے درمیان اللہ نے جو ربط رکھا اس کو کیوں بلاتے ہیں؟ اسی لیے اس کے کپڑے، اس کا جسم، اس کے جسم سے آنے والی خوشبو، مرد کے جسم سے عتیدہ خوشبو، وہ خیال نہیں پیدا ہوتا. عورت کی آواز سنے بندہ، اس کی خوشبو آئے، اس کے وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی جھاڑی پر بھی آپ وہ کپڑا ڈال دیں جو عورت سے پہلے، اس کے بارے میں مرد میں خیال آ گیا، مرد ہے یہ فرشتہ نہیں کوئی. تو اللہ نے کہا یہ پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ وہ چھپے ہوئے زیور جو نا ان کا پتہ نہ چلے. اندازہ کرو چھپے ہوئے زیور. اب اس قرآن کو یہ ہضم کرانا چاہیں ہمارے مجتہدین کی، یہ چھٹی دیتا ہے کہ عورتیں گائیں اور موسیقی اور بیٹھیں، تو یہ قرآن پر ظلم عظیم ہی ہوگا. ایک بچی نے بھی غامدی صاحب نے سے پوچھا تھا، میں پروگرام دیکھ رہا تھا کہ غامدی صاحب آپ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں گے سب، ادھر کیا یہ آیا ہے کہ پاؤں نہ ماریں سے، جو انہوں نے سر دیا یہ تو اللہ سے پوچھیں کہ اس نے پھر یہ منع کیا اور اس کی کیوں اجازت. یہ کوئی جواب، ایک ایس دور کا دانشور اور ذہین آدمی ایسے جواب دے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ اندر آواز دے رہا کہ یہ نہیں بے جوڑ باتیں ہیں. اللہ روکتا کہ نہ دیکھو، نہ ان کو بازاروں میں گھومنے دو، نہ یہ اپنے حسن کی نمائش کرتی پھریں. بطول باشو پنہا شوق عظیم اثر. اقبال جیسا دانشور کہتا ہے فاطمہ بن جا اور اس زمانے کی نگاہوں سے چھپ جا، پردہ بے پردگی چھوڑ. بطول باشو پنہا شوق عظیم اثر کہ درا گو شبیر بگیری، پھر تیری گود میں حسین آئے گا، ورنہ گنڈے اور بدماش ہی پیدا ہوں گے اور معاشرہ دن دن تباہ ہوتا جائے گا. اور کیا بات سیام رہ گیا. مولانا صاحب، غامدی صاحب کا اشعار ہے کہ صوم کی جمع الصیام ہے، براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں. سب سے زیادہ جو ہے نا میرے لیے حیرانی کی بات وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب جیسا پڑھا لکھا آدمی سیام کو صوم کی جمع کہتا. آپ ساری کتابیں لغت عرب کی اٹھا لیں، تفسیریں اٹھا لیں، سب جگہ آپ کو نظر آئے گی کہ صوم اور سیام دونوں مصدر ہیں. صوم کا معنی بھی روزہ رکھنا، سیام کا معنی بھی روزے رکھنا. روزہ جو ہے نا روزے روزہ جمع واحد کی یہ بات نہیں، ایک ہی معنی. روزہ رکھنا یا روزے رکھنا وہ الگ پتہ چلے گا کہ واحد ہے یہ جمع کیا حکم ہے. کبھی ایک دن کا ہی ہوگا سیام و یوم عاشورہ، عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا، یا جمع کوئی ایک دن عاشورے کے اس میں کئی روزے ہوں گے. سیام و یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا. اس لیے یہ جمع نہیں واحد، دونوں کا معنی ایک ہی. سام یصوم سامن و سیامن، فلاں نے روزہ رکھا، اس لیے یہ روزہ رکھنا. صوم کا بھی یہ معنی سیام کا. ہاں سیام جمع بھی ہے مگر وہ صوم کی نہیں، وہ صائم کی ہے، روزہ دار کی. جیسے قائم کھڑا اس کی جمع قیام. اسی لیے اللہ یذکرون اللہ قیام، کوئی کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے، وہ قیام کی جمع جیسے قائم کی جمع قیام، کھڑے کئی سارے. اسی طرح آ جائے صائم ایک روزہ رکھنے والا، جب زیادہ ہوں گے تو اس کو کہیں سیام، بہت سارے. خیل سیامن و خیر غیر صائم، خیل سیام گھوڑے جنہوں نے روزے رکھے، یہ جمع سیام کہ وہ چارہ نہیں کھا رہے چھوڑے بیٹھے ہیں. تو سیام جمع آئے گی تو صائم کی آئے گی اور اس کا معنی روزہ رکھنے والا. جب آئے گا سیام اور صوم یہ معنی ہوگا روزے رکھنا. تو ترجمہ ہے کہ اللہ نے تم پر روزے رکھنا فرض کیا. یہ کوئی نہیں کہ روزے جو ہے نا یہ فلاں روزہ کہہ رہے ہیں، یہ روزے اگر ایک دن کا ہو پھر بھی سیام کہلائے گا. جیسے میں نے مثالیں دی، حدیث کی کتابوں کے عنوان پڑھ لیں، عرفے کے دن کے روزہ رکھنا. ادھر اسے صوم نہیں لکھا ہوا، سیام.
عاشورے کے دن کا صیام، عرفے کے دن کا مطلب روزہ رکھنا۔ یہ پڑھ دوں، اب یہ میرے پاس دیکھیں تفسیر نصفی ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت علیکم الصیام ہوا مصدر سامہ، یہ ماضی جو نا سامہ اس کا مصدر ہے، والمراد صیام شہر رمضان، اور یہاں دوسرے روزوں کی بات نہیں، رمضان شریف کا روزہ رکھنا مراد ہے۔ یہ صفحہ 158 سے پڑھ دیا اسی آیت کے تحت۔ اور یہ دوسرا المنجد، یہ سادہ سی بات ہے، اس میں آپ دیکھ لیں المنجد مختصر کہ صوم اور سیام تو ایک ہی چیز ہے، روزہ رکھنا۔ اس کا کیا معنی بن گیا؟ ساما یسومو صومن و سیامن، صومن و سیامن دونوں مصدر، اس کا معنی بھی روزہ رکھنا، سیام کا معنی بھی روزہ رکھنا۔ آگے جب آئے گا جس نے روزہ رکھا وہ کون ہے؟ صائم، اس کی جمع پھر آ جاتی ہیں صائمون بھی، صوام بھی، سیام بھی، صوم بھی، سیم بھی اور سیامن بھی۔ سیامن جمع آئی ہے، اگر جمع ہے تو صائم کی کہ روزہ دار، ادھر پھر کئی روزے دار۔ جب ہوگا مصدر پھر صوم بولیں یا سیام بولیں، روزہ رکھنا، رکھنے والے کا نہیں، نہ اس میں کوئی جمع کا معنی۔ کسی کے تحت دیکھیں، بالکل یہ ہے نا بیٹا۔ اب ہاں یہ میرے پاس لسان العرب صوم کے تحت یہ اسی بات میں لکھتے ہیں، جب بیان کیا ساما یسوم، ساما ماضی، یسوم مضارع، آگے مصدر کیا ہے؟ صومن و سیامن، مصدر صومن بول دیں یا سیامن بول دیں، معنی روزہ رکھنا۔ جو روزے رکھنے والے جمع وہ آگے وَرَجُلٌ صَائِمٌ وَصَوْمٌ مِّن قَوْمٍ صُوَامٍ وَصِيَامٍ وَصَوْمٍ وَصِيَامٍ 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 الأخیر نازل، آخری سیامہ جو ہے کبھی کبھی آتا، باقی سارے سیام وغیرہ جمع آتے، مگر وہ جمع ہے صائم، روزہ دار، پھر کئی سارے روزہ دار۔ جب جمع نہیں آئے گا سیام اور یہ آئے گا مصدر، وہاں معنی تو صوم اور سیام کا ایک ہی ہو، روزہ رکھنا۔ یہ بھی ہے تفسیر ہے حضور معنی، اس میں بھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتب علیکم الصیام، تو اس کا بھی لکھا کہ یہ کا صوم مصدر سامہ، صوم کی طرح یہ بھی سامہ کا مصدر ہے، سامہ کا مصدر ماضی کا صوم بھی بول دیتے ہیں، سیام بھی بولتے ہیں، وہ لغت الامساک، اور وہ لغت میں رکنے کو کہتے ہیں۔ اور اس کا شعر بھی یہ جمع ہوا کہ خیل سیام، کہ روزہ رکھنے والے گھوڑے، یہ جمع ہے کہ گھوڑے جو نا چارہ نہیں کھا رہے بس کھڑے ہیں، اس کو سیامن کا، گھوڑے روزے دار، ہاں وہ جمع والی باتیں اور ہوتی ہیں۔ یہ جب مصدر آتا یہ چیز تم پر فرض کی گئی، یا معنی صوم اور سیام دونوں کا ہوگا روزہ رکھنا۔ اگر کوئی جمع صوم کی بنانا چاہتا ہے، بنانی نہیں چاہیے، کیونکہ مصدر جو ہوتے ہیں نہ ان کا مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث نہ واحد، یہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، مگر اگر کوئی بنائے تو پھر المنجد لے لے۔ اس میں دیکھ لے کہ اگر جمع بنانا ہے مصدر الصوم، مصدر جمع اسوام، مصدر پھر اسوام آئے گا، اسوام، سیام نہیں آئے گا۔ یہ کیا ایک وہ قتل کرنے کے بارے میں جو نہیں، یہ اعراب القرآن صرف صروف و بیانی، یہ بھی آپ سن لیں، انہوں نے تو پوری طرح سمجھایا نا کہ بنا کس طرح۔ سورہ بقرہ 367 صفحہ اور جلد ہے اس کی پہلی دوسری، اس میں لکھتے ہیں الصیام مصدر سمائی لفعل صام یصوم باب نصر، کہ یہ عربوں سے جو سنتے آتے ہیں، لغت میں قیاس نہیں چلتے کہ یوں ہو جانا، زبان والوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مصدر سنا آ رہا نا عربوں سے وہ سیام ہے، مصدر ہے، اور یہ فعل سامہ یصوم کا، سامہ ماضی ہے، یصوم مضارع، اور وزن کس پر آیا؟ نصر ینصر، وفی اعرال بالقلب، اور اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اصل میں سوام تھا، صوم سے نا مصدر جو بنا سوام، جیسے قام یقوم میں وہ قوم سے بنانا، اس سے بننا تھا مصدر قوام، مگر بول رہے ہیں ہم قیام، یہ بھی سوام تھا کیونکہ سواد و میم سے چلا تھا نا، اصل سوام، سوام، مگر تبدیلی کیا ہوئی؟ جات رواؤ عین فی المصدر، مگر اس میں ہوا کہ واؤ درمیان میں آ گئی، عین کرنے کی جگہ، ادھر بھی قیام میں ادھر بھی، تو پھر وقت و علت فی الفعل، تو پھر عربی زبان کے مطابق جب درمیان میں آ جائے اور پہلے زیر ہو، اس واؤ کو تبدیل کر کے یا بنا دیتے ہیں۔
قربت یان تو بدل کر یا بنا دیجیے، اسبت سیام پھر سیام بن گیا، یہ تشریح بھی پوری کر دی، اس لیے نا کمی نہیں چھوڑی، اب جو نہیں ماننا چاہتا نہ مانا۔ اب وہ ظاہر صاحب کا قتل والا اور قتل والا جو ہے نا اللہ پناہ دے، قرآن پاک سے نگاہ مشتی۔ اب بات ہوئی تو غامدی صاحب کے جو شاگرد تھے ملائے زاہد صاحب نے، وہ ایک نے کہا نہیں یہاں وہ اصطلاحی رسول مراد نہیں، یہ لغت کے لحاظ سے کہ نبی بھی جو ہوتے ہیں وہ رسول ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو پھر مذاق بن گیا، یا نبی ہوگا ہم کہیں گے رسول بھی تو نبی ہوتا، اس کو بھی لغت کے لحاظ سے اللہ خبر دیتا۔ یہ لغت کی بات نہیں، جب لفظ دو قرآن نے مقرر کر دی، نبی اور رسول، اور تمہارا کہنا ہے کہ رسول نہیں قتل ہوا، ہم نے قرآن سے دکھا دی کہ رسول کہہ کر اللہ کہتا ہے کہ رسولوں کو قتل کرتا۔ اب قرآن کے مطابق بدل جاؤ، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو کہ رسول قتل نہیں ہوتے؟ اور جو ہے رسول غالب آتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، وہ مدد کرنا صرف یہ قتل نہ ہو، قتل ہونا کوئی مغلوبیت نہیں۔ اگر نبی یا رسول قتل ہو گیا مگر اس کی تحریک کامیاب ہوگی، بعد میں غالب آ گیا، اسی لیے حضور کو فرمایا کہ اگر بے شک آپ کو ہم موت دے دیں یا وہ غلبہ آپ کی زندگی میں دکھا دیں، ناکام نہیں ہوتا وہ رسول اس کا، نا پھر پیغام پھیل جاتا ہے، بے شک اس کے متبعین ہی غالب آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے مگر بعد میں ان کا دور تو مظلومی کا ہی تھا، بعد میں فاصلہ ظاہرین غالب آ گیا، ان کے ساری دنیا میں سلطنت ان کی بن گئی۔ تو رسولوں کے غلبے کی جو بات ہے وہ اس کے خلاف نہیں کہ وہ قتل ہو جائیں تو پھر غلبہ نہیں ہوتا، قتل ہو کر بھی ان کے مدارج بلند ہے۔ تو قرآن پاک سے اس کی آیتیں جو نا وہ آپ نشان کر لیں، کہاں گیا وہ؟ نہیں اتنی جڑی سی وہ ایتاں والا جڑا سی دیو نا بھائی موجم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ نہ ایسا کرو جیسے قرآن پاک میں آیا، مانو کہ قتل کیا انہوں نے رسولوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول بھی آئے، ان کو بھی لوگوں نے بعض کو مانا بعض کو قتل کر دیا، نہیں ان پر ایمان لائے۔ تو قرآن پاک کے مطابق ہم نظریات اپنے بنائیں یا اپنی جعلی باتیں بناتے رہیں؟ اللہ اکبر۔ سورہ جو ہے نا آل عمران میں بھی بتایا کہ ان کے پاس رسول وہ چیزیں بھی لے کر آئے جو یہ لوگ مانگتے ہیں، وہ بھی فرمایا پھر تم نے قتل کر دیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایسا رسول آئے پھر مانیں گے جو آگ سے قربانی اس کی نا آگ قربانی اس کی آگ کو کھا جائے، یہ حضور کے بارے میں کہا، ہمیں تو یہ کہا گیا اس کو رسول ماننا۔ تو اللہ نے پھر حوالہ دیا کل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، رسول تمہارے پاس موعظے لے کر آیا اور وہ چیز بھی لے کر آئے جو تم کہتے ہو، یہ بھی تمہارے نبی نے حضرت یاسر وغیرہ نے دکھائی مگر تم نے ان کو پھر بھی نہیں مانا۔ قتل کر قتل 183 نمبر سورہ آل عمران اس کی یہ آیت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کئی جگہ بیان کرتا ہے کہ رسول آئے، کسی کو جھٹلایا کسی کو قتل کیا۔ سورہ بقرہ میں بھی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار رسول آئے، بعضوں کو انہوں نے مانا بعضوں کو قتل کر دیا، رسول کیا کرا تھا۔ جزاک اللہ مولانا، آپ نے ماشاءاللہ جتنے غامدی صاحب کی طرف سے جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ پورے ہو گئے ہیں۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ غامدی صاحب پہ میرا سلام بھی بتائیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، اللہ نے ذہانت دی ہے، ان کا جو کچھ سب لکھا ہے وہ میں نے ایک چھاپر میں بند کیا اور پڑھا ہے، نشان لگائے ہیں، کبھی موقع تفصیل سے ملا تو البرہان البیان وغیرہ سب پر باتیں ہوں گی، مگر دکھ یہی ہے کہ نہ صرف زمانے کے حالات کی وجہ سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی خاص خاص، اس سے اللہ مجھے بھی بچائے ان کو بھی نہیں۔ قرآن کا سیاق سباق سب بتاتا ہے، نظم قرآن بہت اچھا نظریہ تھا، اس پر قائم رہتے۔ تو اسرائیل صاحب نے جو لکھا تھا وہ رائے کا تھوڑا بہت اختلاف تھا، ربط وہ ٹھیک تھا، انہوں نے اس کے بعد پہلے یہ بھی وہی لکھتے رہے، یہی غلبہ دین تھا، اقامت دین تھی، سب تھا، بعد میں تبدیلیاں کر دی۔ مولانا وہ ایک ذرا آگے وضاحت کرتے ہیں کہ وہ جو سورہ احزاب کا میں کہ وہ آخر میں آتا ہے نا کہ وہ قتل کر دیے، تو وہ قتل اب قتل کرنے کا حکم تو نہیں لگتا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آیت جو ہے اس کا کے ساتھ نہ رکھنا۔ راج نہیں والا بھی وہ کتنے گیا یہ تو اگلی جلد کتنے گئی ہے۔
یار ہور جلسی جت پڑھ رہا مولانا وہ میں پوچھا وہ کرتا ہوں تھا کہ بیان سنا صاحب میں جو آخر میں آخر میں جو بیان ہوا قتل کر دیا جائے، ہاں تو وہ آخر میں قتل کرنے کے بعد تو وہ اگر اب جو پردہ نہیں کرتے کیا ان کو قتل کر دیا جائے گا؟ یہ استدلال جو ہے نا ساتھ آپ کی بات سے وہ بات بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں کہا کہ لوگوں نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ ملے، پھر دھرنا مار کر نہ بیٹھو، اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور اس میں بھی اجتہاد کے لیے ساتھ بتا دیا کہ یہ کیوں کہا کہ پردے سے پیچھے کوئی چیز مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم، اس سے تمہارے دل بھی صاف رہیں گے مسلمانوں، وقلوبہن، اور حضور کی بیویوں کے بھی صاف رہیں۔ اب قرآن اس سے بڑھ کر کیا بتاتا کہ آمنے سامنے عورتوں کے ہونے سے بے شک نبی کی بیویوں ان کے دل خراب ہو سکتے ہیں۔ اب کتنی بڑی بات ہے، گہری فلسفہ جو غامدی صور میں بھی سمجھیں کہ نہیں، اللہ کہتا یہ راستہ نہ کھولو، نبی کی بیویوں اور صحابہ کے ایمان دل خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کے لیے ایک واضح قانون آ گیا کہ نہ اس طرح سامنے سے مانگو، تباہی ہو جائے گی۔ اور آخری بات جو آپ پوچھتے ہیں نا وہ ہے یہ بہانہ بسیار والی بات ہے کہ بنی اسماعیل پر میں رسول آئے، پہلے سارے حکم ان کو ہی سنائے، اس جماعت سے آگے پہنچے۔ جہاں اگر کہہ دیتا الگ یہ صرف قریش کے لیے یہ بنی، وہ الگ بات تھی، ورنہ جب کہہ دیا کہ بنی اسماعیل جو ہے نا یا امت محمدیہ، ساری امت ہم مخاطب ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ امام بنائے گئے تھے کہ خود بھی دین پر چلے دنیا کو، وہ تو فیل ہو گئے۔ اب یہ کام تمہارے ذمہ لگا دیا گیا کہ رسول تم کو دین دے گا، تم تو انسانوں تک پہنچاؤ گے۔ ساری امت کو امت وسط کہا ہے، کوئی اسماعیل کی بات نہیں، باقی ٹھیک ہے پہلی کلاس تھی، اس سے آگے تابعین، پھر تبع تابعین، ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ کوئی لفظ ہے اس میں کہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے صاحب ہے؟ نہیں، وہ شہادت حق جو حضور نے دی کہ دین کو عملاً قائم کر کے دکھایا اور قول سے بھی بیان کر دیا، وہ پھر مسلمانوں کے ذمہ لگ گیا۔ میں نے آتے ہیں جو سورۃ مائدہ اور نساء کی پڑھی، اے مومنو اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بنو، اور دنیا کے لوگ سارے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا، کوئی بات نہیں۔ اور جو ختم نبوت کا میں نے فلسفہ بیان کیا اس کا جواب دینا کہ پہلے جو نبی آتے رہے، اب لوگوں کے لیے کوئی راہبر نہیں ہے، یہ امت نہ کوئی دین پہنچانے والی، وہ اگر قیامت کو کہیں ہمارے لیے اللہ تو نے کیا انتظام کیا تھا، کیا بنے گا؟ پھر جو صحابہ کے طور پر دور تک رہے، غامدی صاحب کے وہ جواب دیتے پھر، اللہ ان سے پوچھتا پھر، بعض والوں کو چھٹی ہے، مسلمانوں کو بھی غیر مسلمانوں تو غلط فلسفے نہ بیان کرے۔ یہ جو ٹکڑا ہے نا کہ اگر منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں یہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے اور یہ پھر نہ ملعون اور ذلیل ہو کر رہیں گے، اور جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے۔ یہ ساتھ والے ٹکڑے کے ساتھ ہی نہیں متعلق، جو غلطی ہے نا کہ صرف وہ عورتوں کو چھیڑتے تھے اسی کی بات ہے، نہیں، اس وقت بھی کوئی قتل نہیں کیا گیا، نہ کوئی قتل کیا ہوا۔ یہ سارے سورہ میں جو بیان ہوا کہ جنگ احد خندق میں انہوں نے غداریاں کی، مدینہ شریف میں برباد کر دینے لگے سازش کر کے یہود اور کافروں کے ساتھ۔ اس کے بعد حضور نے حضرت زینب سے نکاح کیا، وہاں فتنہ کھڑا کیا، اور بعد میں مدینہ شریف میں یہ گڑبڑیں ڈالنے کے لیے افواہیں پھیلائیں، اور ساتھ ہی عورتوں، یہ سارا مضمون جو پوری صورت میں ہے نا اس کا اگر ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو آج تک جو تھوڑی بہت ان کے ساتھ نرمی ہے نا وہ اب ختم کر دیں گے، اب نہیں انہیں کوئی نرمی نصیب ہوگی۔ اب ہم نبی کو حکم دے دیں گے کہ جہاں ان کو پکڑو قتل کر دو۔ وہ چونکہ باز ہی آ گیا، نہ پھر حضور کے خلاف کوئی بکواس بعد میں کی، نہ کوئی گڑبڑ مدینہ میں مرعوب ہو گئے، ڈر گئے۔ اس لیے جو قرآن پاک میں ظاہر آتا کہ اللہ نے کہا نبی کافروں سے جہاد کر، منافقوں سے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے یار حضور نے پھر منافقوں سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ جب آیت آئی تھی جہاد کرو تو منافق تو قرآن کہتا کہ آخر تک رہے، سورۃ توبہ میں بتا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا جب حضور فوت ہوئے، تو جاہد الکفار والمنافقین کہاں گیا پھر کہ کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں۔ تو حال یہی ہے کہ وہ منافق رہے مگر انڈر گراؤنڈ ہو گئے، ظاہری طور پر وہ ڈر گئے تھے۔ وہ صرف ایک عورتوں والی آیت کے ساتھ نہیں جوڑنا، پوری صورت کے ساتھ جوڑنا۔ وہ فتنے جو ہے نا جنگ خندق سے لے کر پھیلاتے ہیں، سب کا اللہ نے کہہ دیا۔ یہ ان اشرار و منافقین کو دھمکی دی ہے کہ اگر یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے
تو ان کے باب میں چشم پوشی و مساہمت کا جو رویہ اب تک رہا وہ یکسر بدل جائے گا، اور ہم تم کو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر ان کے محاسبہ اور تعاقب کا حکم دے دیں گے۔ پھر ان کو اس شہر میں بہت کم رہنا نصیب ہوگا، اس کے بعد جتنے دن بھی یہاں جئیں گے ملعون ہو کر زندگی گزاریں گے، ہر قدم پر ان کی دار و گیر ہوگی، یہ پکڑے جائیں گے، نہایت عبرت انگیز طریقوں سے قتل ہوں گے۔ یہ ہر قسم کی شرارتیں، عورتوں والی بات بھی، مگر وہ بازی آ گئے، پھر قتل، پھر ان کو کیا کر ڈر گئے، سہم گئے، اس سے کچھ نہیں نکلتا کہ یہ آیت قتل کی تھی، قتل نہیں کیا گیا یا قتل نہیں کرتے، کوئی نہیں۔ شرارتیں اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کے لیے کوئی اور تعزیر ہوگی، قتل کی ساتھ تو اب بھی نہیں، صرف چھیڑ چھاڑ پر قتل ہے، کوئی نہیں دین میں۔ وہ سب فتنے اور ارجاف وغیرہ تو افواہیں۔ جنگ عذاب کا لکھتے ہیں کہ پیچھے جنگ عذاب اور حضرت زید و حضرت زینب کے معاملے میں اس گروہ کا جو کردار بیان ہوا وہ اس ارجاف کی نہایت واضح مثال ہے، سنسری پھیلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بند کر دیں کہ آپ بعد آ جاؤ ورنہ اب تم کو نا سخت سزائیں دی جائیں۔ تو اس سے کوئی نہیں نکلتا کہ اس وقت یہ خاص قانون تھا اور یہ نہیں، یہ خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ اس میں مولانا غامدی صاحب کا ایک یہ بیان ہے کہ طاغوت سے مراد صرف یہودی ہیں، یہ بات ان کی کس حد تک درست ہے؟ یہ کاشف صاحب یہ تو بات بالکل قرآن مجید کو نا ٹھٹھا بنانے والی بات۔ طاغوت لغت عرب میں ہر وہ شاید جس کو اس کی حد سے بڑھا دیا جائے، نبی ولی تک بھی اگر ان کو لوگ بندہ نہ مانے، پوجا شروع کر دیں تو وہ بھی طاغوت ہے، یہ کوئی گالی نہیں۔ اگر اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانے وہ بھی ہم نے طاغوت بنا لی، تو طغیان سے نکلا نا۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ شیطان اس کے چیلوں کے لیے استعمال ہوتا جو اللہ کے قانون کی حد سے باہر نکل جاتے ہیں، مگر مفہوم یہ کل ما یعبد من دون اللہ کے ساتھ جس کو بھائی پوجا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے سب طاغوت، یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا آج کے حکمران ہوں، جو بھی دین کی حدود سے باہر ہوگا طاغوت ہی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ آج کل یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ تو پھر جو کچھ اسرائی صاحب لکھا، سب نے لکھا، پوری امت ہے، بلکہ پورا قرآن نے لپیٹ دینے کے قابل کہ حالات بھی بدل گئے، وہ لوگ بھی نہیں رہے، قصہ ختم ان کے لیے تھا، اب ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو؟ نماز روزے کے بھی نہ کہیں، یہ بنی اسماعیل میں اترے تھے نا، انہوں نے پڑھ لی ہوگی، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ قرآن قیامت تک ہی ہے، سب نے اس پر عمل کرنا، کوئی جان نہ چھڑائے۔ جہاں خاص آ جائے کہ یہ نبی صرف تیرے لیے ہے، وہاں وضاحت اللہ نے کر دی کہ یہ زیادہ بیوی وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتا کہ یہ بھی خاص ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ہم کیوں اس میں گھسے گے؟ یہ اسماعیلیوں کے لیے اور دوسروں کے لیے نہیں۔ دوسرا مولانا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے جس میں موسیقی کے آلات توڑنے والی، اس کے اندر باقی چیزیں جو حلال ہیں ان کا بیان ہوا ہے، وہی حرام کی گئی ہیں، مثلا وہ زنا کریں گے، فروج کو حلال کر لیں گے، یعنی حرام کی طرف راغب ہوں گے، تو وہ چیزیں ہیں تو حلال ہی، اسی طرح موسیقی ہے تو حلال ہی، لیکن وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی غلط استعمال یا بے ہنگام نہیں، وہ کوئی حلال نہیں، وہ سب چیزیں حرام ہی ہیں۔ یہ بھی غامدی صاحب کا ناجائز استعمال، کون سی چیز اس میں حلال؟ ریشم بھی مردوں کے لیے حلال، مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد ان کو اپنے لیے حلال کرنا، ریشمی لباس دین برابر کہ حرام ہے مردوں، زنا بھی سب کے لیے حرام ہے، کوئی چیز اس میں ایسی نہیں کہ وہ حلال ہے اور وہ حرام کر لی، جائز کوئی چیز، موسیقی وغیرہ۔ اور دوسری جگہ بھی جیسے نکالتے ہیں حضور کے گھر میں عید کے موقع پر بچیاں دب دے، اس میں بھی کیا حضرت ابوبکر کیا نبی کے گھر میں شیطانی ساتھ، پتہ چلا کہ سب لوگوں کو آپ نے سمجھا دیا تھا کہ یہ مضامیر جو ہے شیطان نے کی ہیں، باقی جو دین ہے وہ ٹھیک ہے، کچھ خیال کرتا ہے فطرت کا، خوشی کا موقع دو، عید اور شادی، وہاں صرف دف کی جاؤ اور بھی کوئی نہیں، اصل تو دوفی ہے، کوئی جو چھٹی نہیں کیا، اور ساتھ سارے اس معنی میں تھے، کوئی اجازت نہیں، دوف کی اجازت دی کہ صرف دوف، چھوٹی بچیاں اگر بجا لیں وہ بھی عید اور شادی پر۔ حضرت تمہارا آواز سنتے تھے تو آدمی بھیجتے تھے کہ شادی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ درے سے خبر لو۔ وہ سورہ اعراف کی آیت 32 میں تو اللہ نے 4 چیزیں حرام فرمائی ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ زینت کی چیزیں حرام نہیں ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ اس کا کس حد تک یہ جو کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو زینت حرام نہ ہونا اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے واقعی زینت جو پیدا کی ہے وہ جائز ہی جائز، مگر وہ زینت کے اظہار کے موقع ہیں نا، جب سورج نور میں کہہ دیا کہ اپنے باپوں کے علاوہ رہنے کے علاوہ عورتیں زینت نہ ظاہر کرے، تو پتہ چلا زینت بذات خود حلال ہے، مگر وہ محرم رشتہ داری ہے جن سے بری توقع نہیں، ان کے سامنے ظاہر کرنے کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے حلال چیزیں کھانے کی تو یہ تو نہیں کہ اصراف کرو یا بے موقع کرو، حد کے اندر کھاؤ اس کو۔
یہ کوئی استدلال نہیں سمجھ میں آتا کہ زینت حلال کی ہے تو سب کو دکھاتے پھرو کیوں اللہ نے کہا کہ سوائے ان کے کسی کے سامنے ظاہر کرو؟ سورۃ نور پڑھو، ولا یبدین زینتہن، نہ زینت عورتیں اپنی ظاہر کرے سوائے اپنے باپوں کے، بیٹوں کے، بھائیوں کے، دائرہ ہے اس کے اندر دکھائیں۔ غیروں کو دکھائیں گے تو پھر فتنہ ہی پیدا ہوگا نا، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ درپے ہو جائیں گے، بدماشی پھیلے گی۔ یہاں بھی اسلائی صاحب کا میں ایک ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ ان پر رحمت کرے، بہت عمدہ لکھا، یہ سورۃ اعراف تھی یہاں نہیں، یہاں تو کمال لکھا انہوں نے، باقی ان کے اندر دین تھا، وہ بہانے نہیں ڈھونڈتے تھے کہ لوگوں کو خوش کریں۔ یہی سورہ جو آل انعام، اس میں اللہ نے کہا دیکھو بے حیائی کی چیزیں اس بات سے صرف کہا نا آرام میں کہ فواہش حرام کی ہیں، یہاں بات آگے بڑھ گئی، کسی جگہ آتا زنا نہ کرو، کہیں اللہ کہتا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ اسرائیل صاحب پر اللہ کی رحمت ہے، یہاں آیا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ظاہر بے حیائیاں ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ تو یہاں لکھتے ہیں فواحش کے معنی کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری کے، جن میں اولین درجہ زنا کو حاصل ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی مضمون کو یوں ادا فرمایا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت ہی بری راہ، ڈینجر، دور ہی لکھا، خطرہ خطرہ۔ لا تقربوا کا لفظ ان برائیوں سے روکنے کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے جن کا پرچھاواں بھی انسان کے لیے مہلک ہے، خود نہیں پرچھاواں، جو خود ہی نہیں بلکہ جن کے دوائی و محرکات بھی نہایت خطرناک ہیں، جو چیزیں آہستہ آہستہ ادھر لے جاتی ہیں نا وہ بھی خطرے کی، جو بہت دور سے انسانوں پر اپنی کمند پھینکتی ہیں اور پھر اس طرح اس کو گرفتار کر لیتی ہیں کہ ان سے چھوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں آدمی کو کامیابی صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے، پورا قرآن حدیث آ چلیا، جب وہ اپنی نگاہ، اپنی زبان، اپنے دل کی پوری حفاظت کرے اور ہر اس رخنا کو پوری ہوشیاری سے بند رکھے جس سے کوئی ترغیب اس کے اندر راہ پا سکتی ہے، اور ہر ایسے مقام سے پرے رہے جہاں کوئی لغزش ہو سکتی ہے۔ اسی لا تقربوا کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کے لیے قرآن نے مردوں اور عورتوں دونوں پر بہت سی پابندیاں عائد کی ہیں، جن کی تفصیل احزاب اور نور میں بیان ہوئی ہے، وہاں ہم انشاءاللہ اس کے سارے پہلو زیر بحث لائیں گے۔ آگے جو ٹکڑا بہت قیمتی، سارا تزکیہ نفس، نیکیوں اور بدیوں دونوں سے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا اصل منبع انسان کا دل ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی نیکی اس وقت تک فروغ نہیں پاتی جب تک دل کے اندر اس کی جڑ مضبوط نہ ہو۔ بائی چانس الگ بات ہے، اللہ حاضر قیاس کوئی برائی اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوڑتی جب تک دل کے اندر سے اس کی جڑ اکھاڑ نہ دی جائے۔ اگر کوئی برائی دل کے اندر موجود ہے تو وہ کان، آنکھ، زبان، فکر اور خیال کی راہ سے برابر غذا حاصل کر کے موٹی ہوتی رہتی، اندر خیال ہے، ادھر کانوں سے نغمے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے شہوت کی باتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ روحانی سرطان کی شکل اختیار کر رہی ہے، کینسر بن جاتی ہے، اور گو اس کو زندگی میں ایک دن بھی فعلاً بروئے کار آنے کا موقع نہ ملا، چانس نہیں ملا کرنے کا، تاہم انسان کے قلب و دماغ پر اس کا اس طرح تسلط ہو جاتا ہے کہ پھر تزکیہ و اصلاح کا کوئی سخت سے سخت آپریشن بھی اس پر کارگر نہیں ہوتا، وہ بالآخر انسان کی اخلاقی و ایمانی موت ہی پر منتهی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے فحشاء سے دور رہنے کی تاکید فرمائی، رحمہ اللہ رحمۃ اللہ۔ یہ تھے دین کے اصل علم بردار۔ ہاں، رائے میں کوئی اختلاف ہو جائے کوئی نہیں، مگر ان کے اندر یہ رچا ہوا، کیوں راستے کھوٹ جو دین تو کہتا ہے کہ دور پیرا لگا دو، بیریئر لگا دو کہ اس برائی کی طرف لوگ نہ، تو ہم کہتے ہو کنارے پر چلے بلکہ ڈوب جائیں، پھر کہا بچو، درمیانے کارے دریا تختہ بندم کر دائی، بعض می گوئی کے دامن تر مکن بج، باندھ کر جکڑ کر تختے پر سمندر میں پھینک دو، پھر کہو نہ پانی نہ لگنے دینا، پھر کیوں نہ پانی لگے گا، اب تو تباہی ہوگا۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے سوالات حدیث پاک میں بھی آیا، حضور نے فرمایا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور ان کا ساتھ بتاتے گئے کہ زبان کا جو ہے نا
وہ زنا بری باتیں کرنا ہے، کانوں کا ہے بری باتیں شہوت کی سننا، آنکھوں سے دیکھنا، پاؤں سے چل کر جانا، اور آخر میں فرمایا پھر شرمگاہ جو ہے نا یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے، پریکٹیکلی ہو جاتا، یعنی راستے سارے چوپٹ کھول گئے، غرق ہو گیا ادھر۔ یہ نہ حدیث اور قرآن کے ہوتے یار کیوں ایسی باتیں؟ اس دور میں تو نوجوانوں اور بچیوں کو پڑے پڑے رکھنے کی اگر کوئی گنجائش تھی بھی تو جیسے مثال میں نے دی نا کہ جیسے ہیضہ پھیل جائے تو تربوز کو بھی ڈاکٹر روک دیتے، یا تو روکنے کی ضرورت تھی یا دروازہ کھولنے کی تھی کہ لوگ خوب بدماشی پھیلائیں۔ ظاہر باقی صاحب میں نا یہ کہوں گا کہ جو لوگ غامدی صاحب کا یا غلام احمد پرویز کا یہ دوسروں کو پڑھتے نہیں، ان کا نہیں حق کے تبصرے کریں یا بدنام کریں۔ جس آدمی نے کوئی کام کیا اس کی اچھی بات کی داد دیں، جو کچھ غلطی ہوئی ہے دعا کریں کہ اللہ انہیں بھی اس غلطی سے بچائیں۔ بھی میں نے ان کا نا سارا لٹریچر پڑھا، اب بھی کچھ ہفتہ پڑھتا رہتا ہوں، یہ کوئی بات نہیں کہ ہم نفرت کریں، کیوں نفرت کریں؟ ایک آدمی دین کا خادم اپنی سمجھ کے مطابق کام کرتا ہے، بسم اللہ، اللہ اس کی صحیح قبول فرمائے، ہمیں ان سب کو اللہ راہ راست دکھائے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ والباطل باطلا وارزقنا اتباعہ، ہم سب کو اللہ غلطی سے بچائے، حق کی طرف بڑھائے۔ جزاک تو اللہ باقی جو مضمون ہے نا کہ رجم کا مسئلہ ان کا یہ دوسرے، یہ بھی کبھی انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے۔ میں نے ان کی ساری بحثوں پر نشان لگائے ہوئے، کتابوں سے حوالے نکال کے رکھے ہوئے، پھر کبھی موقع ملے گا۔ باقی زاہد صاحب میرا یہ سلام غامدی صاحب تک، جو ساتھی ہیں آپ کے سب تک پہنچائیں، وہ ہمارے انشاءاللہ۔ بانگ رو کیا ساگر وفا مستند، سلام ماں برسان ہر خدا، ہمارے ساتھی جہاں بھی ہیں دنیا میں سلام پہنچا دو، وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، دین کے سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ مولانا دوسرا وہ جو تفسیر پہ آپ نے نشان لگایا، پھر انشاءاللہ وہ اگلے ویک سے وہ سلسلہ شروع وہ کریں گے، جلد پہلی جو غامدی صاحب کیا اس کو لے کر جو اس پر پڑھ لیں کریں گے گے انشاءاللہ۔ اس میں ظاہر صاحب پہلے آپ یہ سی ڈی ان تک پہنچا دیں اور یہ تمام ریکارڈنگ ان تک چلی جائے، اس کے متعلق ان کا پھر کوئی اعتراض ہو یا کوئی سوال ہو تو پھر وہ ضرور بتائیے تاکہ ہم اس کے بارے میں بھی وضاحت کر سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اب اجازت دیجیے، ہم پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔